سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم الہمنا رشدا وعصمنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین ثم آمین۔ تفسیر سورہ البقرہ، رکوع نمبر 3، آیت نمبر 21۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، کیا کریں؟ عبادت کرو۔ کس کی؟ تمہارے رب کی۔ کون سا رب؟ ارے وہ جس نے تمہیں بنایا بھی ہے، اور کن کو؟ ان کو جو تم سے پہلے تھے، ان کو بھی بنایا۔ کیوں کریں عبادت؟ تاکہ تم تقویٰ کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع کے آغاز میں حروف ندا دے کر یا ایھا الناس کو پکار کے عبادت کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر دہرا لیجئے تو ابتدائی رکوعات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یہ کتاب لے لو اور پھر اس سے تمہیں ہدایت ملے گی، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں تین قسم کے گروہوں کا تذکرہ کیا تھا کہ اس قرآن سے تعلق کے باوجود بھی 3 قسم کے گروہ ہوں گے۔ دہرائیں، ایمان لانے والے متقی، انجام کیا ہوگا؟ فلاح پائیں گے۔ دوسرا، کافروں کا گروہ جو اس کا انکار اور تکذیب کریں گے، یہ کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور پھر تیسرا گروہ ہم نے پڑھا تھا منافقین، ان کے لیے کیا ہے؟ 2 قسم کے گروہوں کے انجام ہم نے متفرق پڑھے تھے۔ اب یہاں پر یہ چیزیں اور یہ طریقے بتانے کے بعد اللہ ایک کھلی دعوت دے رہے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ آگے چلنے سے پہلے یہیں دیکھ کر رک کے دیکھ لیجئے، جائزہ لیں۔ اللہ اپنے کلام میں پکار رہے ہیں، بلایا جا رہا ہے، مدعو کیا جا رہا ہے۔ کن کو؟ کسی خاص علاقے کے لوگوں کو، کسی خاص دور کے لوگوں کو، کسی خاص گروہ کو، کسی خاص فرقے کو، صرف اپنے فرما برداروں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس۔ قرآن کی دعوت کیسی دعوت ہے؟ قرآن کی دعوت ایک بین الاقوامی دعوت ہے۔ ہر علاقے، ہر خطے، ہر زمین، ہر نسل، ہر رنگ، ہر وقت، ہر دور کی دعوت ہے۔ یہ بین الاقوامی دعوت ہے۔ یاد رکھیے گا وہ جو کہا گیا، اسلام knows no boundaries۔ اسلام is a global religion، اسلام knows no boundaries۔ اسلام کی دعوت صرف مکہ کے لوگوں کے لیے نہیں تھی، صرف مکہ کے لوگوں کے لیے یا مدینہ کے لوگوں تک ریسٹرکٹڈ نہیں ہے۔ مکی اور مدنی دعوتیں کیا ہے؟ یہ مکہ، جزیرۃ العرب کے لوگوں سے بیانڈ، وہ آرٹک، انٹارکٹک، وہ ایکویٹر، وہ نارتھ امریکہ، وہ ساؤتھ امریکہ، افریقہ، آسٹریلیا، سب کے لیے دعوت ہے۔ ایک خطے کے لیے نہیں تھی۔ یا ایھا الناس پورے گلوب میں پھیلے ہوئے لوگوں کے لیے تھی۔ پھر ایک خاص دور کے لیے نہیں تھی، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لوگوں کے لیے نہیں تھی۔ اس دور سے لے کے نفخ فی الصور، سور کے پھونکے جانے تک، قیامت کے برپا ہونے تک کی آفق دعوت ہے۔ پتہ کیا چل رہا ہے؟ اسلام کی وسعت کا پتہ چل رہا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا۔ ایک خطے، ایک وقت، ایک لوکیلٹی کے لیے نہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا۔ اسلام کی دعوت کی وسعت کا پتہ چل رہا ہے۔ اللہ ہمیں بھی وسیع القلب بنا دے، اللہ وسعت نگاہ عطا فرما دے، ہمارے نگاہوں میں، ہمارے دلوں میں، ہمارے ہاتھوں میں وسعتیں عطا فرما دے، اللہ تنگ نظری سے بچا دے۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ اللہ نے تو یہ دعوت ہر زمین کے ٹکڑے تک پہنچانے کا معاملہ نظر آ رہا ہے کہ یہ دعوت کہاں کہاں تک پہنچانی ہے۔ یہ دعوت
زمین کے ایک ایک ٹکڑے تک، اللہ کے ایک ایک اناس تک، ایک ایک بندے تک پہنچانی ہے. اب یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ عقیدہ ختم نبوت پر آپ کا میرا سب کا ایمان ہے. عقیدہ ختمہ نبوت عقیدہ رسالت کا لازم جزو ہے. اس کے بعد ایمان پہ رسل مکمل نہیں ہوتا، عقیدہ رسالت مکمل نہیں ہوگا. عقیدہ ختم نبوت کے بعد میں اور آپ سب جانتے ہیں کہ مہر لگ گئی، سٹیمپ لگ گئی، اب رسول نہیں آئے گا، اب نبی نہیں آئے گا. لا نبی بعدی. جب نبی نہیں آئیں گے تو یا ایھا الناس تک اللہ کی عبادت اور بندگی اور دین اسلام کی دعوت پہنچانا اب کس کا کام ہے؟ نبیوں کے نائب، نبیوں کے جانشین، قرآن اور حدیث کا علم رکھنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آپ کی وراثت پانے والوں کا کام ہے. یہ ہے ذمہ داری جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن کے سر پر کنتم خیر امت کا تاج رکھا ہے. بڑی خوشی ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو امتاً وسطاً کہہ کے پکارتے ہیں. خیر امت کا تاج، میرے بہترین امت کا تاج ہمارے سر پہ رکھا جاتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا اس بہترین تاج کی ذمہ داری بہت بھاری ہے. امت کے افراد کے کندھوں پر اس دین کی دعوت، اس قرآن، اس حدیث کے پیغام کی دعوت کو یا ایھا الناس تک پہنچانا اور ایکسٹینڈ کرنا ہے. کیا میں نے اور آپ نے اپنے کندھوں پر اس بھاری بھرکم ذمہ داری کا بوجھ کبھی محسوس کیا ہے؟ یہ دعوت تو یا ایھا الناس تک پہنچانی تھی. ذرا اینالائز کریں کہ یہ کام ہوا کتنا ہے. پہنچانی تو یا ایھا الناس تک تھی. میرے اور آپ کے نازک کندھوں کے اوپر یہ بوجھ ہے. ہم شاید اس کو محسوس نہیں کر رہے، ہمیں شاید اس کا علم اور احساس بھی نہیں ہے. اور یہ ذمہ داری اتنی بڑی ہونے کے بعد اس ذمہ داری میں سے ادا بھی کتنا ہوا ہے. ذرا اپنے ارد گرد فہم قرآن اور فہم حدیث اور علم قرآن اور علم الحدیث کا سٹیٹسٹکس تو اکٹھے کیجئے. پڑھے لکھے طبقے سے تعلق ہے آپ کا میرا، ان پڑھ طبقے کو ٹچ مت کیجئے. اپنے معاشرے کے لٹریٹ پڑھے ہوئے طبقے کو بھی اگر آپ دیکھیں گے، بلیو یو می، پیتھیٹکلی دل دکھتا ہے یہ سٹیٹسٹکس بتاتے ہوئے کہ شاید قرآن کا ترجمہ ہمارے 80% پڑھے لکھے ترجمے، 80% پڑھا لکھا ترجمہ قرآن کے ترجمے سے بے بہرا ہے. قرآن کا مطلب، قرآن کا پیغام، قرآن کا مفہوم، قرآن کی تفسیر تو شاید میرا خیال ہے 95% نے نہیں پڑھ رکھی. عربی کسی کو سمجھ نہیں آتی. یہ تو ہماری قرآن کی لٹریسی ہے. ہمارا لٹریٹ طبقہ، ہمارا پڑھا لکھا طبقہ، ان تک یہ دعوت اس حد تک کم پہنچی ہے. ان پڑھ طبقے کی تو بات ہی نہ کریں. کچی بستیاں، ان پڑھ طبقہ، کمزور طبقہ. یقین مانیے گا میں زیادتی نہیں کر رہی. بہت سے ان پڑھ کمزور طبقے کے لوگ ایسے ہیں جن کو شاید کلمہ طیبہ بھی پڑھنا نہیں آتا، جن کو نماز نہیں آتی. یہ تو ہماری دین کی لٹریسی کا حال ہے. اور یہ ایک اسلامی معاشرے کا حال ہے. ایک اسلامی مملکت، ایک اسلامی ریاست پاکستان کی اسلام کی لٹریسی، قرآن کی لٹریسی کا حال یہ کام میں نے اور آپ نے یہاں تک انجام دیا. فرض کتنا بڑا تھا، کتنا بڑا کام تھا جو میں نے اور آپ نے ابھی کرنا تھا، اور اس میں سے بھی کتنا چھوٹا حصہ ہوا ہے، اور وہ بھی نامکمل ہوا ہے. کتنا بڑا کام کرنے کو ہے. مہلت کتنی ہے پتہ ہے؟ بہت ہے. اتنی بڑی ذمہ داری رہتی ہے، اتنا بڑا کام کرنا ہے. ہم نے تو یا ایھا الناس تک پہنچانا تھا. عشر نشیر کیا کچھ بھی نہیں پہنچا. اور مہلت کتنی ہے یہ بھی نہیں پتا کہ اس دروازے سے باہر نکلنے کی مہلت بھی ہے. اس کے باوجود وقت کا ضیاع. اتنا بڑا کام، اس کام کے لیے میرے پاس کتنی مہلت ہے اس کا مجھے بالکل احساس نہیں ہے، مجھے بالکل علم نہیں ہے. اور اتنا بڑا کام ہے جس کی شاید میں اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اور اس کے باوجود وقت کا، صلاحیتوں کا، مال کا ضیاع. آج لوگوں کے پاس اتنا وقت ہے کہ بیٹھے اور سوچ رہے ہیں کہ کیا کروں. اتنا وقت ہے کہ کتنے لوگ کہہ رہے ہیں میں تو بور ہو گئی ہوں. ارے بور ہونے کا وقت ہے ہمارے پاس. وقت ضائع کرنے کا لا یعنی بیکار محفلوں میں، موسیقی میں، ناچ گانے میں، 3 گھنٹے لمبی فلموں میں ٹکٹکی باندھ کے وقت لگانے کا وقت ہے ہمارے پاس، جب اتنا بڑا کام کرنے کو بھی ہمارے کندھوں پر ذمہ داری موجود ہے.
وہ کہنے والے نے کہا وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے. ارے کہاں فارغ ہو کے بیٹھے ہوئے ہو؟ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. یاد رکھیے گا یہ دین غالب آنے کے لیے بنا تھا، غالب آئے گا انشاءاللہ. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، مشرکوں کو کتنا بھی برا لگے. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، قرآن نے کہا کافروں کو کتنا بھی برا لگے یہ دین غالب ضرور آنا ہے. یہ بنا ہی غلبے کے لیے. اس نے تو غالب آ جانا ہے، اس کے غلبے کی فکر نہ کیا کریں. فکر کس بات کی کرنی ہے؟ فکر تو اس بات کی کرنی ہے کہ جب اس نے غالب آ جانا ہے تو اس کے غلبے میں میں نے اپنا کتنا کردار ادا کیا. اس کے غلبہ میری ذمہ داری تھی، اس کے غلبے میں کردار ادا کرنا میری ذمہ داری ہے اور رہے گی میرے مرتے دم تک. لیکن اس کے غلبے میں نے کتنا مال، وقت، صلاحیتیں، اپنا گھر اپنا پیش کیا اس کے لیے. اللہ ہمیں یہ ذمہ داری محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ میرے معاشرے، میرے گھر، میرے ارد گرد، ہم سب کو اتنی بڑی یا ایھا الناس تک اللہ کی عبادت اور بندگی، اللہ کے بندوں کو خالق کے بندوں کو، مخلوق کو خالق سے جوڑنے کی ذمہ داری، اللہ ہمیں اس کا احساس عطا فرما دے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس کیا کرو؟ یا ایھا الناس اعبدوا، اللہ کی عبادت کرو. عبادت کا مطلب دہرا لیجئے، نعبدو میں نے بتایا تھا، پھر بتائیے عبادت کیا ہے؟ عبادت جسمانی، مالی، روحانی عبادت. جسمانی ہے نماز، روزہ، حج، ہجرت، جہاد. مالی ہے زکوٰۃ، صدقات، خیرات، کوئی بھی انفاق فی سبیل اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اسی طرح جہاد بھی بالمال ہے، حج میں مالی جسمانی دونوں عناصر ہیں. پھر اس کے بعد روحانی عبادات میں صبر ہے، شکر ہے، ذکر ہے، توکل ہے، قناعت ہے. یہ سب روحانی حالات، دل کی کیفیتیں. اور عبادت کا دوسرا مطلب، اے لوگو عبد، بندگی کرو، بندے بن جاؤ. جیسے غلام اپنے آقا کی اطاعت کرتا ہے، اسی کی کرتا ہے، صرف اس کی کرتا ہے اور اس کی پوری کرتا ہے، ویسے اپنے رب کے احکامات کی اطاعت کرو اور اللہ ہی کی کرو اور صرف اسی کی کرو اور اس کی پوری کرو. کس کی بندگی کا، کس کی عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے؟ ربکم، مرے اس ذات کی بندگی، اس ذات کی اطاعت، اس ذات کی غلامی، اس ذات کی نماز جو تمہارا رب ہے، تمہیں پالتا ہے، تمہیں پوستا ہے، تمہیں نشو و نما دیتا ہے، تمہارے کمزور پٹھوں کو طاقتیں دیتا ہے، تمہاری ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو مضبوطی دیتا ہے. تمہیں نہیں، تمہارے بچوں کو رحم مادر میں پالتا ہے. بچوں کے پیدائش کے بعد تمہاری اولادوں، تمہارے پوتے پوتیوں کو صحتیں، قوتیں، جوانیوں میں پالتا ہے. ارے اس کی عبادت کا کہا جا رہا ہے، اس کی عبادت جو تمہارا رب ہے. اور صرف رب نہیں، الذی خلقکم، ارے اس کی عبادت کا کہا جا رہا ہے جو تمہارا خالق بھی ہے. وہ رب ہے تمہارا، تمہاری اولادوں، تمہارے آباء و اجداد کا محسن ہے جو ربوبیت کر رہا ہے. اور وہ جو تمہارا خالق ہے، تمہیں بنانے والا، تمہاری اولادوں کو بنانے والا، تمہاری نسلوں کی نسلوں کو بنانے والا خالق ہے. اس کی عبادت کرو، اس کی بندگی کرو، اس کی اطاعت کرو. یاد رکھیے گا اطاعت خالق کی ضروری ہے. اطاعت کا پیمانہ مقرر کرنے کے لیے جس کی اطاعت کرنی ہے، مطاع کو خالق ہونا ضروری ہے. کیوں؟ میں نارمل ڈے ٹو ڈے مثال سے بات سمجھاتی ہوں. مثلا آپ دیکھیں کہ عام روزمرہ زندگی میں ہم کوئی اپنی ڈیلی استعمال کی کوئی کموڈٹی، کوئی الیکٹریکل گیجٹ لے کے آتے ہیں، ہاں مشینری لے کے آتے ہیں، مائکرو ویو لے کے آئے ہیں، آپ چاپر لائے ہیں، کوئی فوڈ فیکٹری، کوئی بلینڈر لائے ہیں، ہاں آپ فلپس کا لائے ہیں، نیشنل کا لائے ہیں. آپ نے اس کو کیسے آپریٹ کرنا ہے؟ ہمیشہ ساتھ ایک آپریٹنگ مینول آتا ہے. اس کو کتنی وولٹیج پہ چلانا ہے، اس کو کیسے صاف کرنا ہے. یہاں تک کہ کپڑے آتے ہیں تو کپڑوں کی انسٹرکشنز، ٹمبل ڈرائی، ہینڈ واش، ڈو ناٹ آئرن، ہے نا، ڈو ناٹ ہینگ، بہت دفعہ کپڑوں کے ساتھ لکھا ہوتا ہے. انسٹرکشنز کون دیتا ہے؟ مینوفیکچرر. ہمیشہ انسٹرکشنز مینوفیکچرر کی ہوتی ہیں اور استعمال کرنے والا انسٹرکشنز کس کی مانتا ہے؟ اوریجنل اور ایکچوئل مینوفیکچرر کی. فلپس کا مائکرو ویو لے کر نیشنل کے مائکرو ویو کی انسٹرکشن مینول کو کوئی بھی احمق نہیں مانے گا. مانے گا؟ نہیں مانے گا نا. کیوں؟
اور اگر مانے گا تو کیا ہوگا؟ پٹاخ کر کے پہلی دفعہ جلا کے خراب ہو جائے گا. وہ شاید 110 کی وولٹیج پہ چلنا تھا، یہ شاید 220 کی پہ چلنا ہے، نہیں چلے گا. آپریٹنگ مینول ہمیشہ مینوفیکچرنگ کمپنی اور مینوفیکچرر ہی کا چلا کرتا ہے. پوری کائنات میں کس کا اصول چلتا ہے؟ سورج، چاند، ستارے، ہوائیں، بادل، چرند پرند، حیوانات، مچھلیاں، پرندے کس کا اصول مانتی ہیں؟ اپنے خالق کا مانتی ہیں کہ نہیں مانتی؟ کامیاب ہے، پرسکون ہے، امن میں ہے. اشرف المخلوقات کس نے بنایا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. لیکن اس کو اس نے اختیار دے دیا، مرضی یا مان، مرضی یا نہ مان، ویسے میں تیرا خالق. اب یہ اشرف المخلوقات پھر کس کی مانے گا تو کامیاب ہوگا؟ بات سمجھ میں آئی؟ اپنے مینوفیکچرر کی، جس نے میری برادری بنائی، جس نے میرے گھر کا نظام بنایا، جس نے میرے معاشرے کا نظام بنایا، جس نے مجھے بنایا، جس نے میری اولاد کو بنایا، سب کو اس کی ماننی ہے. میں اپنے مینوفیکچرر خالق کی مانوں گی تو کامیاب رہوں گی، نقصانوں سے بچوں گی. میرے گھر کے اندر میرے بنانے والے رب کا نظام آئے گا تو میرا گھر کامیاب ہوگا. میرے معاشرے کے اندر اس معاشرے کے سسٹم کو وضع کرنے والے، کریٹ کرنے والے، لانچ کرنے والے رب کا نظام آئے گا تو یہ معاشرہ کامیاب ہوگا. اتباع اطاعت ہمیشہ خالق ہی کی ہوگی. اللہ نے فرمایا بندگی کرو، عبادت کرو، اطاعت کی، وہ جو تمہارا محسن اور تمہارا رب ہے، ربوبیت کرنے والا ہے. اور صرف یہ نہیں کہ ربوبیت کرتا ہے، آن ٹاپ اس احسان کے ساتھ وہ تمہارا ایکچول خالق بھی ہے. اور صرف تمہارا نہیں، والذین من قبلکم، ان لوگوں کا بھی خالق ہے جو تم سے پہلے آئے تھے. اگلوں پچھلوں سب کا خالق ہے، تو لہٰذا اگلے پچھلوں سب کی طرح تم اسی کی اطاعت کرو. اللہ اطاعت کے طریقے سکھا دے، اللہ بندگی کا سلیقہ سکھا دے، اللہ عبادت میں اور بندگی میں لطف آنے لگے، سرور آنے لگے، اللہ دل لگ جائے، اللہ عبادات میں حسن پیدا فرما دے. ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہ نے یہ دعوت دینے کے بعد فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، تم ڈر جاؤ، تم پرہیزگاری اختیار کرو. تقویٰ کے لیے پھر کیا ضروری ہے؟ تقویٰ کا نسخہ کیا ہے؟ تقویٰ کا نسخہ اللہ کو اپنا رب، اپنا خالق بنا کے، اپنا رب اور اپنا خالق سمجھ کے اس کی عبادت کرنا اور اس کی اطاعت کرنا، یہی تقویٰ کا طریقہ ہے. اللہم آتی نفسی تقواہا، اللہم آتی نفسی تقواہا. اچھا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف تمہارا خالق نہیں ہے، الذی جعل لکم الارض فراشا، اس نے صرف تمہیں نہیں تخلیق کیا، تمہاری ربوبیت نہیں کرتا، تمہیں اس دنیا میں جب اس نے بھیجا تو اس پورے کے سورے زمین کو، اس گلوب کو، اس پورے ماحول، اس پورے ایٹماسفیئر کو تمہارے لیے لیونگ انوائرمنٹ بنایا. وہ جس نے کیا کیا؟ تمہارے لیے زمین کو فراشن، فرش بنا دیا، بچھونا بنا دیا. میں، آپ، ایک چھوٹا سا بچہ اپنے کاٹ کے بچھونے کے اوپر کتنی کمفرٹیبلی آرام کرتا ہے نا، سکون کے ساتھ، آرام کے ساتھ، سہولت کے ساتھ راحت پاتا ہے اپنے بچھونے پہ. تو زمین کو تمہارے لیے کیا بنا دیا؟ فرش بنا دیا. اور یہ وہ خالق ہی ہے، یہ خالق ہی ہے جس نے زمین کو ہمارے لیے لیویبل اور کمفرٹیبل اور پرسکون بنا دیا. زمین گول ہے، زمین گول ہے، لیکن ہمیں زمین پر کھڑے ہوں حد نگاہ تک دیکھنے کے باوجود گولائی کا احساس نہیں ہوتا. ہمارے لیے ہموار بنایا ہے اس کو. پھر آپ دیکھیں کہ زمین حرکت میں ہے. آپ کو پتا ہے نا کہ گول گول بھی گھوم رہی ہے، زمین اپنے محور پر بھی گھوم رہی ہے اور چاند کے گرد بھی، سورج کے گرد بھی چکر لگا رہی ہے، حرکت میں ہے، سفر میں ہے. آپ ایک گاڑی میں بیٹھتے ہیں، پانی کا گلاس پینا مشکل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ حرکت کا احساس ہوتا ہے اور تھکاوٹ ہو جاتی ہے اس سفر کی وجہ سے، اس حرکت کے احساس کی وجہ سے. یہ زمین ہمیں لے کر لگاتار حرکت میں رکھے ہوئے، ہم گھوم بھی رہے ہیں، ہم سورج کے گرد بھی، لیکن نہ سفر کا احساس ہے نہ حرکت کی دشواری ہے، کیونکہ زمین کو اللہ نے ہمارے لیے فرش بنا دیا. نہ اس کی حرکت کا احساس ہے، نہ اس کے سفر کا احساس ہے، نہ اس کی تھکاوٹ ہے. یہ ہے الذی جعل لکم الارض فراشا. زمین کے پیٹ کے اندر لاوا کھول رہا ہے،
اتنی آگ ہے اور اتنی حدت ہے اور اتنی حرارت ہے کہ میٹلز دھاتیں بھی اس کے اندر پگھلی ہوئی ہیں. کبھی کبھی پھٹتا ہے یہ زمین کا لاوا, سطح زمین کی پہ آتا ہے تو وہ جلا کے رکھ دیتا ہے بستیوں کو. یہ لاوا زمین کے پیٹ کے اندر ہے, لیکن جس سطح پہ ہم ہیں آباد, اللہ نے اس زمین کو الذی جعل لکم الارض فراشا, اس پر حرارت کا کوئی معاملہ ہی موجود نہیں ہے. لیویبل ہے, کمفرٹیبل ہے, پرسکون ہے, نہ گلائی کا احساس ہے, نہ حرکت کا احساس ہے, نہ سفر کی کیفیت ہے, اور نہ ہی اس کی حدت اور احساس حرارت کی کوئی تکلیف اور مشکل ہے. اور پھر اس زمین کے سینے پر میرے اور آپ کے لیے دسترخوان بچھا دیا, متفرق قسم کے پھل, میوے, نباتات, کھیتیاں, سونا اگلتی ہوئی زمینیں. یہ ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بنان. صرف تمہارے پاؤں کے نیچے زمین کو تمہارے لیے بچھونا, تمہارے لیے رہنے, چلنے پھرنے, تمہاری سواریاں چلانے, تمہاری عمارتیں, تمہاری کھیتیاں اگانے کے لیے اس کو فرش نہیں بنایا. یہ پوری کی پوری جو زمین کا ماحول, انوائرمنٹ ہے, اس کو تمہارے لیے ایک لیویبل ہاؤس بنایا ہے, تمہارے لیون کرنے کے لیے کمفرٹیبل انوائرمنٹ بنایا ہے. گھر کے اوپر, فرش کے اوپر کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ایک چھت چاہیے ہوتا ہے. آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا. زمین میرے اور آپ کے لیے گھر بنائی گئی ہے. اس زمین کو تمہارے لیے گھر کی کیفیت ہے. زمین کا فرش تمہارے لیے فرش ہے, اور آسمان تمہارے لیے چھت ہے. آج سائنس بتاتی ہے کہ واقعی یہ آسمان کتنا بڑا چھت ہے. چھت کا کام حفاظت کرنا ہے, دھوپ, چھاؤں, گرمی, بہت سی چیزوں سے روکنا ہے. آج ہمارا آسمان جتنا کچھ روک رہا ہے وہ سائنس ہی بتاتی ہے تو پتہ چلتا ہے. شاید اس دور کے انسان کو واقعتاً نہیں پتا تھا. وہ ایک چھوٹی سی لیئر آسمان میں, جسے آج ہم اوزون لیئر کہتے ہیں, وہ ہر قسم کی الٹرا وائلٹ ریز, وہ نقصان دہ شعاعیں جو سورج سے آ رہی ہیں, ان کو ہم تک پہنچنے سے روکتی ہے. آج یہ تو انسان نے بہت سی چیزیں اور کیمیکلز ایسے یوز کر لیے جس کی وجہ سے اس لیئر کے اندر سوراخ بنتے جا رہے ہیں, اور پھر وہ گندی شعاعیں آتی ہیں, سکن کینسرز ہو رہے ہیں, اور وہ چہروں کے اوپر دھبے پڑ رہے ہیں, آنکھوں کے اندر جو ہے وہ کیٹریکٹس اور موتی اتر رہے ہیں, کیونکہ ہم نے اللہ کے نظام کے اندر خلل ڈالنا شروع کر دیا. اللہ نے زمین کو فرش بنا دیا, آسمان کو چھت بنا دیا. قرآن کے کلام کے اندر ایک زبردست اور خوبصورت ربط ہے. زمین کا ذکر, آسمان کا ذکر. اب ان دونوں کو چھوڑ نہیں نہ دیا اللہ نے بنا کے. ان دونوں کو کیا کیا؟ آپس میں ان کا ربط ہے. یہ دونوں آپس میں مربوط ہیں, لنکڈ ہیں. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. اس زمین اور آسمان کا آپس میں لنک کیا ہے؟ آسمان پہ سورج چمکتا ہے, اس زمین کے پانی کے بخارات بن کے کہاں جاتے ہیں؟ آسمان میں جاتے ہیں. پھر اس آسمان سے برس کے پھر زمین پر آتے ہیں. مربوط ہے ساری کائنات آپس میں لنکڈ. اللہ ہمیں آپس میں رابطہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. کتنا ربط ہے نا قرآن میں. یاد رکھیے گا, بات ہمیشہ وہی ایفیکٹو ہوتی ہے. اپنی دعوت کا یہ اصول یاد رکھیے گا, جو بات کے اندر ربط ہوتا ہے, کلام کا سلسلہ جو مربوط ہوتا ہے, بے تکی غیر مربوط باتیں اپنا اثر کھو دیتی ہیں. علم کے کسی لیول پر بھی پہنچ جائیں, درس کی تیاری ضرور کیجیے گا, کیونکہ اس درس کو مربوط بنانے کے لیے ضروری ہے. جب انسان اوور کانفیڈنٹ, 15 منٹ ہی تو بات کرنی ہے, میرے دائیں ہاتھ کی بات ہے, میں بات نہیں, ربط نہیں رہے گا بات میں. کسی علمی سطح پہ پہنچ جائیں, بیٹھیں, آرگنائز کریں, پلان کریں اپنی ڈسکشن اور اپنا درس, اور اس میں ربط لائیں. بے ربط بات اپنا اثر کھو دیتی ہے. کلام الہی میں خوبصورت ربط نظر آ رہا ہے. اچھا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان بنانے کے بعد ان کو انٹرلنکڈ کیا. سورج, پانی, بخارات, بارش, اور پھر جب آسمان سے پانی اترتا ہے, فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ, بارش آسمان سے اترتی ہے تو پھر کیا نکلتا ہے؟ زمین سے پھر تمہارے لیے کھیتیاں نکلتی ہیں. یہ ساری کائنات کس کے لیے ہے؟ اب ربکم, اس نے خلقکم کیا, تمہیں بھیج کر زمین کو فرش بنایا, آسمان کو چھت بنایا, ان کے سسٹم کے اندر سائیکلز جاری کر دیے. تمہاری کس چیز کے لیے؟ تمہاری ربوبیت کے لیے. وہ جو کہنے والوں نے کہا یہ سب ہے تیرے لیے اور تو ہے اپنے خدا کے لیے.
یہ سب ہے تیرے لیے. کائنات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسخر کیا ہے اشرف المخلوقات کے لیے, انسان کی خدمت پہ لگا دیا تاکہ اللہ بندے کے اور بندہ اللہ کے اور اللہ کے بندوں کی خدمت میں لگ جائے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے. اس میں سے میں نے ثمرات نکال دی, اور میں نے آپ کو ترجمے میں بتایا کہ اردو زبان میں تو ثمر پھلوں کو کہا جاتا ہے, لیکن عربی زبان میں ثمر پلانٹس کے ایٹیبل کنزیومبل پارٹس آف دا پلانٹ کو کہتے ہیں. کبھی جڑ, کبھی تنا, کبھی پتے, کبھی پھول, کبھی بیج, جو بھی حصہ پلانٹ کا کھایا جاتا ہے اس کو ثمر کہا جاتا ہے. وہ تمہارے لیے رزق ہے. تو جب ایسا رب ہے جس نے تمہیں ایسے تخلیق کیا, اگلوں پچھلوں کو بنایا, ایسے تمہیں زمین میں کمفرٹیبلی ہاؤس کیا, رہائش ٹھکانہ دیا, ایسے تمہاری آسمان سے حفاظت کی, ایسے ان دونوں کے درمیان تمہاری رزق, تمہاری ربوبیت کے سسٹمز لانچ کیے. ایک تو اس کی عبادت کرو, اس کی بندگی کرو, اس کی اطاعت کرو, اور اطاعت میں طریقہ یاد رکھو, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اس ذات کو, اس رب کو, اس خالق کو جاننے ماننے کے باوجود اس کے ساتھ کوئی اور شریک, کوئی ہمسر, کوئی پیرللز نہ بنا لینا. عقیدہ توحید اور شرک کی نفی بڑے خوبصورت انداز سے اللہ نے دعوت دی تھی. اچھا, اس رب نے تمہیں یہاں پہ خالق مالک نے آباد کرنے بسانے کے بعد کیا کیا؟ اس نے چھوڑا تو نہیں نا, امتحان گاہ تھا نا. اس نے اپنی ہدایت کا طریقہ بھیجا تھا, کتاب بھیجی تھی. اس سے صرف تمہاری جسمانی نشو و نما, تمہاری جسمانی خوراک کا بندوبست اس بارش, اس رزق, اس ثمر کے ذریعے نہیں, تمہاری روحانی نشو و نما کا بندوبست بھی کیا تھا. اس نے کلام بھی اتارا تھا آسمان سے. جیسے بارش برسائی تھی ویسے آسمان سے باران رحمت کی طرح وحی الہی کی آیات نازل کی. پھر آگے اس کا تذکرہ, وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِهِ. یہ جو باران رحمت کی طرح وحی الہی کا نور برسایا تھا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی آیات نازل کی تھی, اگر اب تمہیں ان کے بارے میں شک ہے. بارش کو دیکھتے ہو, کھیتی اگتے دیکھتے ہو, سب کچھ دیکھتے ہو, زمین کو آسمان کو دیکھتے ہو, اپنی ربوبیت اللہ کیسے کرتا ہے سب کچھ دیکھتے ہو, اور اس نے تمہاری اخلاقی, تمہاری دینی, تمہاری دنیاوی نشو و نما کے لیے جو تعلیم بتائی ہے, اگر تمہیں اس میں شک ہے کہ یہ کلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیج رہے ہیں اللہ کا ہے, تو پھر کیا کرو؟ چیلنج. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, جاؤ اس کی طرح ایک اور صورت لے آؤ, اس کی مانند ایک صورت لے آؤ. بہت بڑا کام ہے, بہت بڑا ٹاسک ہے. اکیلے اگر نہ کر سکو, وعدو پکار لینا, شہداءکم, تمہارے ساتھی, تمہارے ہیلپر, گواہوں کو بھی لے لینا, من دونکم, من دون اللہ. کلام اللہ کا ہے, تمہارا خیال ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک اللہ کا نہیں ہے. اللہ کو چھوڑ کے باقی سارے ہیلپر, سارے سپورٹر لے آؤ. اگر تم سچے ہونا اس شک میں, جاؤ سارے ہیلپرز کو لے آؤ. قرآن کی طرح کی ایک صورت یا قرآن کی طرح کا کلام بنا لینے کا چیلنج قرآن میں اس کے علاوہ 4 مقامات پہ آیا ہے. اگر ہم ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ پہلی دفعہ آ رہا ہے. ظاہر ہے بھی تیسرا تو رکوع ہے. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ یہ بالکل رائٹ ایٹ دا اسٹارٹ آف قرآن, آلموسٹ 3rd رکوع آف قرآن کے اندر, سورہ بقرہ کے اندر, یہ اللہ نے ترتیب کے اعتبار سے تیسری دفعہ یہ چیلنج دے, تیسرے رکوع میں اللہ نے یہ چیلنج دے بھی دیا. اس کے علاوہ 4 دفعہ آیا. سورہ یونس کی آیت نمبر 38 میں, سورہ ہود کی آیت نمبر 13 میں, سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 میں, اور سورہ الطور اس کی آیت نمبر 33 اور 34 میں اللہ نے, کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ چیلنج کیا, یہاں تو کہا جا رہا ہے نا ایک پوری کی پوری صورت ہی بنا لو. کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے کہ جاؤ اس کی طرح کچھ آیات بنا لو, اس کے جیسے کچھ کلام گھڑ لاؤ. تو مختلف شکل میں, لیکن ترتیب کے اعتبار سے یہ پہلے نمبر پر آنے والا ہے. نزولی اعتبار سے البتہ اس سے پہلے چیلنج آ چکا تھا کیونکہ یہ مدنی صورت ہے, مکہ ہی میں یہ چیلنج آ چکا تھا. اور یاد رکھیے گا 5 دفعہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ چیلنج کیا ہے. تب چیلنج ہوا, اتنے 100 سال میں آج تک کوئی اس چیلنج کے حساب سے قرآن جیسا کلام نہیں بنا سکا. انبیاء کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معجزات سے نوازا تھا. حضرت عیسیٰ کے پاس معجزات تھے, موسیٰ علیہ السلام کے پاس زیادہ بے ضا کے معجزات تھے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پرماننٹ معجزہ نہیں دیا گیا تھا، آپ کا معجزہ قرآن تھا، کیونکہ نبیوں کو جو بھی معجزہ دیا جاتا تھا ان کے دور کے حساب سے دیا جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا دورہ تھا، ان کو جادوئی معجزات دیے گئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا، شفا، طب کا بہت دورہ تھا، ان کو طب کے معجزات دیے گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زبان کا، عربی زبان کا، اس کی شاعری کا دورہ تھا، ان کو قرآن کا معجزہ دیا گیا تھا، اور واقعی ایسا معجزہ تھا کہ جو اہل زبان تھے وہ اس کو پہچان گئے تھے۔ عربی زبان کا، عربوں کا ایک بہت بڑا شاعر لبید بن ربیہ، بہت بڑا شاعر تھا، ریناؤنڈ پوئٹس آف عرب، اس نے جب سورہ کوثر سنی تھی ایمان لے آیا تھا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس نے کیا کہا تھا؟ مَا هَٰذَا كَلَامُ الْبَشَرِ، یہ کسی انسان کا کلام ہی نہیں ہے۔ وہ لوگ عربی زبان کی روٹ اور اوریجن اور سب چیزوں سے واقف تھے، جو عربی زبان سے واقف تھے وہ اس کلام کو پہچان گئے تھے۔ یہ اتار، یہ چڑھاؤ، یہ غنا، یہ احکامات کا ربط اور جس انداز میں بات کی جا رہی، اگر آپ میں سے کچھ لوگ صرف و نحو اور عربی سے تھوڑا بہت واقف بھی ہوں، حدیث بھی عربی ہی میں ہے، آپ آج کل عربی بھی پڑھ رہے ہیں، بخاری بھی پڑھ رہے ہیں، ہم حدیث بھی پڑھ رہے ہیں اور ساتھ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کیا خیال ہے، حدیث اور قرآن کی زبان میں زمین اور آسمان کا فرق نہیں ہے؟ یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اور وہ پتہ چلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات، ارشادات، فرمودات اور آپ کی زندگی کے حالات ہیں۔ زمین آسمان کا فرق ہے، حالانکہ حدیث اور سنت کا ذریعہ بھی کیا ہے؟ وحی غیر مطلوعی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آ رہی انداز ہی فرق ہے، لب و لہجہ ہی فرق ہے، تو وہ جو عرب اہل زبان تھے وہ پہچان جاتے تھے۔ لبید بن ربیہ نے فرمایا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا، اور پھر مسلمان ہو گیا تھا، اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ جاؤ اس کے جیسی صورت بنا لو، اور اگر بنا سکتے ہو، اور پھر اللہ نے ساتھ ہی فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، دیکھو یہ میں نے تمہیں چیلنج کیا ہے، اس چیلنج کا بیڑا اٹھا لو گے تو دیکھ لو، اگر تم نے ایسا نہ کیا وَلَن تَفْعَلُوا، اور ویسے تم ہرگز کر نہیں سکتے، اللہ نے جو کہا ہے ایسے ہی ہے، ہوا تو نہیں ایسے آج تک۔ فیبریکیٹڈ قرآن بھی آئے اور پھر کیا ان کا حال ہوا، قرآن کی تحریف، قرآن کی تبدیلیاں کرنے کی کوشش، جسارت کی گئی، لیکن کیا ان کی کیفیت ہوئی؟ اللہ نے حفاظت کرنے کے لیے لوگوں کو اٹھایا، اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم کر نہ سکے، تم نے اس کام کا بیڑا اٹھایا کہ اس جیسی آیت، اس جیسی صورت لاؤ گے، اور تم کر نہ سکے اور ویسے کر بالکل نہیں سکو گے، پھر کیا کرو؟ فَاتَّقُوا النَّارَ، پھر آگ سے ڈر جاؤ۔ کون سی؟ دنیا کی نہیں، خاص آگ ہے۔ کون سی ہے خاص؟ جہنم کی آگ، جو دنیا کی آگ سے کتنی گرم ہے؟ 69 گنا زیادہ گرم ہے۔ پھر ڈر جاؤ آگ سے، کوئی آگ نہیں ہے، نارن نہیں ہے بھائی، النار ہے، جہنم کی آگ ہے۔ وہ آگ ہے جو دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ گرم ہے۔ وہ آگ ہے جس کے لیے حدیث نے بتایا کہ جب اس کو دہکایا گیا تھا، یاد رکھیے گا، اللہ نے جہنم بھی تیار کر رکھی ہے اور اللہ نے جنت بھی تیار کر رکھی ہے۔ یہ عدت للکافرین ہے، کافروں کے لیے تیار کی، جو ماننے کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے، اور وہ عدت للمتقین، تقوی کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نا، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے جہنم کے لباس کاٹے جا چکے ہیں۔ یہ وہی جہنم کی آگ ہے جس کے لیے حدیث بتاتی ہے کہ جب اس کو بھڑکایا گیا تھا تو ابتدا میں یہ سفید رنگ کی تھی، پھر یہ سرخ ہو گئی، پھر یہ سیاہ ہو گئی۔ تو لہٰذا اس آگ سے کا تقوی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس آگ کا تقوی، اس آگ سے ڈرنے، اس سے بچنے اور اس سے پرہیزگاری کرنے والے اعمال کی طرف مائل کیا جا رہا ہے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ، اس آگ سے بچ جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی خیر خواہی کر کے ہمیں اس آگ سے بچنے کی دعائیں بھی سکھا دی۔ مسنون دعا، اللہم اجرنا من النار، چھوٹی چھوٹی پیاری سی دعائیں ہیں، بڑی رائمنگ اور ریدمکل دعائیں ہیں، اور پھر آپ نے دعائیں بھی سکھائی اور پھر ان کے ٹائمنگز بھی اسپیسیفائی کر دیے تاکہ وہ ایک روٹین کے ساتھ اور ایک ڈسپلن کے ساتھ پڑھتے ہیں تو وہ عادت بھی بن جاتی ہے۔ یہ دعا
صبح فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ حدیث نے دعا سکھائی، سنت نے وقت اور ڈسپلن سکھا دیا۔ اور پھر ہمیں حدیث نے ساتھ ہی جہنم سے نجات مانگنے والوں کے لیے خوشخبری بھی بتا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص جہنم سے 3 دفعہ نجات کی دعا کرتا ہے، جب کوئی شخص جہنم سے نجات کی دعا 3 دفعہ کرتا ہے، چاہے وہ قرآن کی دعائیں، اللہ نے بھی تو سکھائی ہے نا، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما، یہ تو قرآن کی دعا ہے، وہ حدیث کی دعا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 3 دفعہ جہنم سے نجات کی دعا کرتا ہے، پھر جہنم بھی اس دعا مانگنے والے کے حق میں سفارش کرتی ہے۔ تو لہٰذا یاد رکھیے، جب قرآن کی ایسی آیات آتی ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جہاں جہنم کا تذکرہ آتا تھا آپ جہنم سے نجات کی دعائیں کرتے تھے، جہاں جنت کا تذکرہ آتا تھا وہاں جنت کے حصول کی دعائیں کرتے تھے، اللہ کی کوئی صفات آتی تھی ان صفات کے حساب سے دعائیں کرتے تھے۔ اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ اپنے تعلق میں استقامت بھی اور اس کے ساتھ بڑا ایک لیونگ اور ریسیپروکل سا ریلیشن شپ بلڈ اپ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے فرمایا کہ ڈر جاؤ اس آگ سے، التی وقودها الناس والحجارہ، استغفر اللہ ربی، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اور میں آگے چلنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ اعراب کے معاملے میں بہت زیادہ دھیان رکھا کریں۔ اجرنا ہے، اگر کہیں اس کے اعراب میں تبدیلی ہوگی، اجرنا ہو گیا تو اس کا بدلہ بالکل فرق ہو جائے گا، اللہ ہمیں بدلہ دے دینا نعوذ باللہ۔ تو اعراب میں بھی بہت زیادہ، اور پھر دعا میں جمع کو شامل کر لیا کریں۔ اجرنی کا مطلب ہوتا ہے صرف مجھے بچا لے، اجرنا کا مطلب ایک اجتماعی شکل میں شامل کرنے کی بات۔ بہرحال اللہ نے فرمایا ڈر جاؤ اس آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، اس کا ایندھن کون ہوں گے؟ اس آگ کا ایندھن، وہ النار، جہنم کی آگ کا ایندھن کون ہوں گے؟ لوگ اور پتھر۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب آگ میں ایندھن ڈالا جاتا ہے، ایندھن کس کو کہتے ہیں؟ فیول کو، پیٹرول ہے، گیس ہے، کوئلہ ہے، لکڑی ہے، کسی بھی جلتی ہوئی آگ میں جب ایندھن ڈالا جاتا ہے، تنور میں لکڑی، تندور جل رہا ہے اس میں کوئلے پھینکیں، یا تندور جل رہا ہے اس کی گیس کو تیز کر دیں، یا تندور جل رہا ہے اس میں اور لکڑی ڈالیں تو کیا ہوتا ہے؟ آگ اور بھڑک اٹھتی ہے، شعلے پہلے سے زیادہ اونچے ہو جاتے ہیں، ایسے ہوتا ہے نا۔ یا چولہا جل رہا ہے اور ایک دم سے اس کے اندر کڑھائی کے اوپر آپ کچھ فرائی کر رہے ہیں اور اس کے اندر تیل گر جاتا ہے، آئل بھی تو ایندھن ہی ہے نا، تو ایک دم سے آپ کو پتہ ہے کیسے پوری کی پوری اس برتن کو ہی آگ لگ جاتی ہے۔ ایندھن کے اثرات پتہ ہیں، ایندھن آگ کو اور بھڑکاتا ہے، شعلے بڑے ہو جاتے ہیں، حرارت اور ٹیمپریچر زیادہ ہو جاتا ہے۔ اللہ یہی فرما رہا ہے، دیکھو اگر تم قرآن کی تکذیب کرو گے، قرآن میں شک کرو گے، قرآن کے شک کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن ہی انسان اور آگ بنیں گے۔ جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اللہم اجرنا من النار، جہنم کی آگ کتنے زیادہ لوگوں کو ڈالا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں اوندے منہ گرا دیا جائے گا پل صراط پہ سے، اور وہ گرتے چلے جائیں گے اور وہ بڑھتی چلی جائے گی، تو جہنم کیا کہے گی؟ حل من مزید، اور ہیں، اور ہیں۔ اور ہمیں یہ بھی حدیث ہی بتاتی ہے، قرآن بھی بتاتا ہے کہ جب میدان حشر میں جہنمی جمع ہوں گے تو جہنم کو قریب لایا جائے گا، اور پھر جہنم کیا ہے؟ حدیث بتاتی ہے کہ جہنمیوں کا نام لے لے کر پکارے گی، ڈھاڑے گی، چنگھاڑے گی، نام لے لے کر پکارے گی، فلاں کو میرے حوالے کرو، فلاں کو میرے حوالے کرو۔ تو یہ وہ آگ ہے کہ جس میں جب جہنمیوں کو ڈالا جائے گا، کئی دفعہ یہ خیال بھی ذہن میں آتا ہے نا کہ جب اتنے لوگ ڈل جائیں گے تو شاید ٹھنڈی ہو جائے گی، بجھ جائے گی۔ نہیں، ارے ڈالنے سے وہ بجھے گی نہیں، وہ تو ڈالے جانے والے اس کو ٹھنڈا کرنے نہیں، اس کو مزید اس کو بھڑکانے کا ذریعہ بنے گی، کیونکہ انسانوں کا جسم بذات خود ایندھن بن جانا ہے۔ انسانوں کے ڈالنے سے جہنم کی آگ ٹھنڈی نہیں، اتنی پاپولیشن جب اس میں ڈلنی ہے تو وہ ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ ویسے بھی یاد رکھیے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ جہنم کے عذاب کو اور اس آگ کے عذاب کو ہائی لائٹ کرنے کے طریقے بھی بتاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے زدناہم سعیرا، ہم اس کی بھڑکنے کو بڑھاتے چلے جائیں گے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے
کہ جب وہ ٹھنڈی ہونے لگے گی تو کیا کریں گے؟ اس کو ہم زدناہم سعیرا اور بھڑکا دیں گے جہنم کے تاروں کا. کچھ اللہ کے فرشتے اس کام پر مقرر کر دیے گئے کہ وہ جہنم کی آگ جب ٹھنڈی ہوگی، وہ اس میں ڈالا جائے گا، ٹھنڈی ہوگی تو اس کو اور بھڑکائیں گے. وہ تو فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، لیکن انسانوں کے ڈالنے کے بعد وہ خود سے خود فیول بن جائے گی ان کی باڈی. اللہم اجرنا من النار. وہ اور بھڑک اٹھے گی. انسان کا جسم جہنم کے لیے کیسے ایندھن ہوگا؟ یاد رکھیے گا، آج ہمارے جسم کی کمپوزیشن جب ہمیں پتہ چلتی ہے تو آج سائنسز بتاتی ہیں کہ واقعی انسان کے جسم کے اندر وہ سارے اجزاء موجود ہیں جو بہترین فیول ہیں. انسان کے جسم کے اندر فیٹس ہیں، چربی ہے، ہمارے جسم کے اندر سلفر ہے، ہمارے جسم کے اندر فاسفورس اور فاسفیٹس ہیں. یہ سب جلنے میں مدد کرتے ہیں اور جلنے اور اگنیشن کو سپورٹ کرتے ہیں. بہترین فیولز ہیں. ہڈیوں میں فاسفورس ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ فاسفورس وہی ہے نا جو یہ گھڑیوں وغیرہ میں ہوتی ہے جس کی وجہ سے گھڑیوں کے ڈائل چمکتے ہیں. پتہ ہے ذرا قبرستان میں جائیں تو وہ ہڈیاں بھی چمکتی ہیں. کس کی وجہ سے؟ فاسفورس کی وجہ سے. انسان کے جسم میں سلفر ہے، فاسفورس ہے. اور یہ جو آتش بازی بنتی ہے نا، فائر ورکس، اس آتش بازی کا سب سے زیادہ امپورٹنٹ انگریڈینٹ سلفر اور فاسفیٹس ہوتے ہیں. جسم کے اندر فاسفیٹس اور سلفر ہیں. جب ان فاسفیٹس اور سلفر کو تو جیسے آتش بازی اور پٹاخے اور فائر ورکس چلتے ہیں نا، ویسے انسان کا جسم اس میں چلے گا. اور پھر انسان کے جسم کا ایک بہت بڑا کمپوننٹ چربی ہے. سارے اسکن کے نیچے چربی، سارے جسم کے اعضاء کے گرد چربی. وہ چربی، ہاں دیکھیے چربی جب روسٹ کی جاتی ہے، باربیکیو کی جاتی ہے تو کیسے بھونتی ہے. اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا وہی جو میں آپ کو تیل کی مثال دے رہی ہوں کہ چولہے کی آگ کے اوپر جب تیل گرتا ہے، چربی ہی تو ہے تیل. اور مجھے بتائیں کہ سب سے زیادہ چربی انسان کے کس جسم کے حصے میں ہے؟ دماغ میں، برین میں. یہ جو کھوپڑی کے اندر دماغ ہے نا، جس کی میں بہت بڑی ہوتی ہے، وہ دماغ ہی جو اس کی طرف لگانے سے روکنے کا ذریعہ بن جاتا ہے شیطان کبھی. دماغ پورے کا پورا چربی سے، لپڈ سے بنا ہوا ہے. اور مجھے یاد ہے کہ میں نے اندرا گاندھی کا وہ مرنے کے بعد ایک دفعہ نظارہ دیکھا تھا. ہندوؤں کا طریقہ یہ ہوتا ہے نا کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ ارتھی کا طریقہ ہے، وہ جلا دیتے ہیں ڈیڈ باڈی کو. اندرا گاندھی کے بعد اس کا بیٹا، اس کی ارتھی جلائی جا رہی تھی تو اس کا بیٹا بالکل سرہانے کھڑے. ان کا وہ یہ کہ وہ اس کو تھوڑا بہت کنڈل کرتے ہیں نا، آگ کو ہلاتے ہیں. تو مجھے یاد ہے کہ اس کے سارے جسم میں سے بہت زیادہ شعلے نکل رہے تھے، لیکن سب سے زیادہ شعلے وہ سر والے حصے سے نکل رہے تھے. I still don't forget the scene. ابھی جب میں نے یہ آیت پڑھی تو واقعی مجھے لگا کہ واقعی انسان کا جسم جو ہے وہ خود سے خود آگ کے لیے فیول بن جاتا ہے. اور جسم کا وہ حصہ جہاں سب سے زیادہ فیول ہوگا، وہ تکبر، وہ گھمنڈ، وہ کفر، وہ نافرمانی اور سرکش کا جو سینٹر ہوگا، شاید وہ سب سے زیادہ کھولے گا اور وہ سب سے زیادہ پٹاخے مارے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ تکبر کی نفی کی توفیق عطا فرما. اللہ اس ذہن کو، اس حافظے کو، اس فہم کو، اس تفکر کو، اس تدبر کو، اس دماغ کی بہترین خدا داد نعمت کو فرما برداری اور بندگی کے لیے استعمال کرنے اور پیش کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ نے فرمایا بچ جاؤ، ڈر جاؤ اس آگ سے، ایندھن بنیں گے اس کا لوگ اور پتھر. وہ تیاری کافروں کے لیے کی گئی ہے. قرآن میں یہ انداز آپ کو ہمیشہ نظر آئے گا. جہاں جہنم کا تذکرہ وہاں جنت کا تذکرہ ضرور ہے، کیونکہ دین معتدل دین ہے. دین امید اور خوف دونوں کے درمیان چلتا ہے. بہت زیادہ خوف بھی نہیں اور بہت زیادہ امید بھی نہیں. جہنم کا تذکرہ آتا ہے تو انسان بہت زیادہ خوف زدہ ہو جاتا ہے، اور جنت کا تذکرہ آتا ہے تو امید ہوتی ہے بہت زیادہ بسا اوقات. لیکن یاد رکھیے گا اگر دونوں چیزوں میں اعتدال نہیں ہوگا تو پھر فلاح نہیں ہے. دونوں چیزوں میں اعتدال ضروری ہے. بسا اوقات شیطان دل میں خوف ہی اتنا ڈال دیتا ہے اور بسا اوقات شیطان امید بہت زیادہ ڈال دیتا ہے. دونوں چیزوں کو بیلنس لے کر چلنا ہے، کیونکہ یاد رکھ لیجئے دین خوف اور امید کے درمیان چلتا ہے. بسا اوقات شیطان دل میں نا امیدی ڈال دیتا ہے. لو وہ اتنے نیک صحابہ کرام وہ جنت میں جائیں گے، تو اس سیاہ کار چیلے کے ساتھ تو نے کہا جہنم میں جانا ہے. نہیں، نا امیدی کفر ہے. میرا رب کہتا ہے لا تک نہ تمہیں رحمت اللہ، میں ساروں کے سارے بخش دوں گا، مایوس کیوں ہوتے ہو؟ پلٹ کے تو آؤ، توبہ تو کرو،
اصلاح کا وعدہ تو کرو میں سارے بخش دوں گا. نا امیدی بھی کفر ہے, مایوسی گناہ ہے. امید بھی رکھیں لیکن اعتدال کی, اور مایوسی سے بھی بچیں, اور بہت زیادہ خوف سے بچنا ہے. بہرحال جہاں جنت کا تذکرہ جہنم کا تذکرہ پیرالل چلتا ہے. جہنم کے نظارے ساتھ ہی, یہ تو کافروں کا انجام ہے. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات, خوشخبری دے دو اطاعت سے, لزوم سے, کمپلیشن سے, پرفیکشن سے, بہت زبردست سے خوشخبری دے دو. کن لوگوں کو؟ ایمان لانے والوں کو, اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کی مانتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کے ان کی مانتے ہیں, قرآن کو مان کے قرآن کی مانتے ہیں. ہاں ان کو خوشخبری دے دو. صرف ایمان لاتے ہیں؟ نہ مان کے کیا کرتے ہیں؟ اپنے عمل سے اپنے ماننے کی تصدیق کرتے ہیں, عمل کرتے ہیں نیک. سٹیمپ لگا لیجیے. جنت کس کو مل رہی ہے؟ صرف ایمان والوں کو؟ صرف کلمے سے نہیں ملے گی, صرف ایمان کے اعلان سے, دعوے سے نہیں ملے گی, صرف اسلام کے داخلے سے نہیں ملے گی. جنت دو چیزوں کے ساتھ ایسوسیٹ کر دی گئی. ایمان کے بعد اپنے ایمان کو عمل سے ثابت کرو گے تو پھر کیا ہے؟ ان لہم جنات من تجری, جنات تجری من تحتها الانہار. جنت صرف ایمان پر یا صرف عمل پر موقوف نہیں ہے, یہ دونوں چیزوں کی کمبینیشن چاہیے. اللہ نے فرمایا خوشخبری دے دو وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور عمل کرتے ہیں. کیسے؟ جنت کے حصول کے لیے ایمان اور پھر عمل. اور عمل کیسا؟ عمل اپنی مرضی, اپنی برادری کی مرضی, امریکہ, یہود, ہنود کے مطابق کا نہیں. عمل صالح. عمل صالح کیا ہے؟ جو قرآن اور حدیث نے وضع کیا. یہ نجات کے طریقے. جو ایمان لائے گا پھر عمل کرے گا, اور عمل کرے گا نیک قرآن اور حدیث کے مطابق, اس کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے باغات ہیں. کیسے باغات؟ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اچھا باغ ہیں, اب صرف باغ میں کوئی جائے تو کھائیں پیئیں گے کیا؟ قُلْنَمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَاتٍ, باغ ہیں, باغوں میں کھانے پینے کے لیے ان کو رزق دیا جائے گا, پھلوں کا رزق. قُلْنَمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَاتٍ رِزْقًا, جب بھی ان کو ثمرات کا رزق دیا جائے گا تو یہ جنتی کیا کہیں گے؟ قالوا, وہ کہیں گے هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ, یہ تو وہی ثمرات ہیں جو ہمیں پہلے دنیا میں بھی دیے جاتے تھے. سبحان اللہ. یہ کیوں؟ اللہ خالق ہے نا, بنانے والا ہے نا, ہماری سائیکی کو, ہمارے مزاج کو, ہماری ترجیحات کو سمجھتا ہے. انسان کے مزاج کا ایک لازم حصہ ہے نا کہ جو چیز نئی ہوتی ہے, انجانی ہوتی ہے, اور ہمارے لیے ہمیں اس کا کوئی تجربہ, اس کے ذائقے کا, اس کے ٹیسٹ کا, اس کی کسی چیز کا ہم نے ایکسپیرینس نہیں کیا ہوتا, اس کی طرف ہاتھ پڑنے سے تھوڑا سا رکتا ہے نا, ہلکا سا ہچکچاہٹ ہوتی ہے, اور ہم اتنے مزے سے اس کو اٹھا کے پتہ نہیں کیسا ہوگا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک نئی چیز کے لیے, ایک انجانی چیز کے لیے, ایک ان نون اسٹرین چیز کے لیے ایک تھوڑی سی ریلکٹنس ہوتی ہے, ہچکچاہٹ ہوتی ہے. جنت کی نعمتیں تو بلا روک ٹوک, بلا جھجک ہوں گی, کمفرٹ لیول بہت زیادہ ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں جو پھل میوے سب کچھ دیں گے وہ دنیا کے میووں اور پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے, تاکہ کوئی اسٹرینجنس کا احساس, کوئی ان نون ہونے کا احساس, یا کسی قسم کی رکاوٹ یا کسی قسم کی ہچکچاہٹ نہ ہو. دنیا کے ساتھ ملتے جلتے. لیکن کیا دنیا جیسے ہوں گے؟ ارے دنیا جیسے کہاں ہوں گے؟ جنت کے لیے آپ نے کیا فرمایا تھا؟ جنت وہ جگہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی, نہ کسی کان نے سنی, نہ کسی دل نے محسوس کی. اور کیسی ہے؟ تم تو کمپریہینڈ ہی نہیں کر سکتے. کیسی ہے؟ حدیث مثلا بتاتی ہے کہ جو جنت کی کھجوریں, یا کچھ روایت میں جنت کے جو بیر ہیں ان کے لیے پتہ چلتا ہے کہ جنت کی کھجوریں کتنی ہیں. وہ مٹکوں جتنی اور گھڑوں جتنی بڑی ہوں گی, اور وہ مکھن جتنی نرم ہوں گی, اور وہ ملائی جتنی سفید ہوں گی, اور وہ شہد جتنی میٹھی ہوں گی. اتنی بڑی مٹکے جتنی کھجور. اور ہمیں حدیث بتاتی ہے کچھ روایات میں کہ ان کے اندر گٹلیاں بھی نہیں ہوں گی. اور ہمیں بیری کے لیے حدیث بتاتی ہے کہ قرآن بھی بتاتا ہے کہ بے خار بیریاں ہوں گی, کہ ان کے اوپر کانٹے نہیں ہوں گے. ویسے بیر, دنیا کے بیر, ارے یہ تو ہمارے بیروں کی طرح کے بیر ہیں جو دیے جا رہے ہیں, لیکن یہاں سے کہیں زیادہ میٹھے, یہاں سے کہیں زیادہ رسیلے. اللہ نے فرمایا وہ کہیں گے یہ وہی ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا. وہ اوتو بھی متشابہن, یہاں کے پھلوں سے ملتے جلتے دیے جائیں گے تاکہ ریلکٹنس اور ہچکچاہٹ نہ ہو. یہ پھل کن کو دیے جائیں گے؟ یہ پھل انہیں کو دیے جائیں گے جو ان پھلوں پر ایمان لاتے تھے,
جو ان پھلوں کا یقین کرتے تھے، ان پھلوں کو حاصل کرنے کے لیے دنیا میں حلال رزق کے اوپر اپنی قناعت اور توکل کرتے تھے، جو رزق حلال کے لیے محنت اور کوشش کرتے تھے، جو حرام رزق سے بچتے تھے، جو رزق زیادہ ملتا تھا تو شکر کرتے تھے، جو تھوڑا ملتا تھا تو صبر توکل اور قناعت کرتے تھے۔ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، یہاں کے رزق کے ساتھ یہ معاملہ کرنے والوں ہی کو اللہ جنت کے میوے دے گا۔ یا اللہ کس کو دے گا؟ جو دنیا پر اللہ کے کسی بھوکے کو کھلائے گا، اللہ اس کو جنت کے میووں میں سے میوہ کھلائے گا۔ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، دنیا کے پھلوں کے ساتھ ملتے جلتے دیتے تھے۔ باغ ہوں گے، اس میں پھل ہوں گے۔ سوچیں ذرا، باغ میں جائیں اور پھل ہوں لیکن اکیلے ہم ہوں، لطف کم آتا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، وہاں پہ ان کے جوڑے بھی ہوں گے، وہاں پہ ان کے ازواج بھی ہوں گے، ہے نا۔ اور یہاں پہ ازواج کا مطلب جب میں نے آپ کو ترجمہ دیا تھا تو میں نے ازواج کا مطلب بیویاں لکھوائی تھی، کیونکہ یہاں پہ مخاطب ہم کے حوالے سے مرد ہیں، لیکن مردوں کے لیے عورتیں اور عورتوں کے لیے ان کے شوہر ہوں گے۔ اور ہمیں حدیث اس کی وضاحت بتاتی ہے کہ ازواج اگر جنت کے مختلف درجوں پر ہوں گے تو اگر کوئی اوپر والے درجے والا گھر کا فرد اگر اپنے نیچے کے درجے کے اہل خانہ کے ساتھ ملنا چاہے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب خواہش اور استدعا کرے گا تو اللہ کیا کہے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہے گا تمہیں اتنا پیارا ہے، چلے جاؤ تم نیچے والے درجے پر۔ نہیں نا، اللہ رحیم ہے، مبالغے سے زیادہ رحم کرنے والا وہ رحمان کیا کہے گا؟ اوپر کے درجے والا کسی نیچے کے درجے والے جنتی سے ملنے کی خواہش کرے گا، ہاں جہنمی کو نہیں، جنتی سے ملنے کی خواہش کرے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نیچے کے درجے والے کو اس اوپر کے درجے والے سے ملا دے گا۔ رب رحمان ہے۔ اور ویسے بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا نا جنت کے لیے وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، جنت میں اس کے لیے وہ ہے جو وہ چاہیں گے۔ اس درجے پر رہ کے وہ اس سے ملنا چاہتا ہے تو اللہ اس کا درجہ بڑھا کے اوپر کر دے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم ازواج کو، ہم والدین کو اولادوں کے لیے، اولادوں کو ہم والدین کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا دینا۔ اللہ جنت کے پھلوں پر، جنت کے ازواج پر ہمیں ایمان، یقین اور اللہ ان کی تیاری کی توفیق عطا فرما دینا۔ ان کے لیے ازواج ہوں گے، جوڑے ہوں گے۔ اور اچھے ازواج کی صفت اللہ نے کیا بتائی؟ آپ کو پتہ نا کہ جنت میں جو اللہ کے سارے انعامات ہیں وہ ٹاپ آف دا لائن ہے، بیسٹ کوالٹی اور دا سپیریئر موسٹ کوالٹی جنت میں ہے۔ اچھا، اللہ جنت میں جو ازواج کی بہترین کوالٹی کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ کون سی ہے؟ شاید ہم نے تو ازواج کی یہ پرائرٹی کبھی پرائرٹی بنائی نہیں۔ اللہ جنت کی نعمتوں کی جو صفت کوٹ کرتے ہیں وہ ہمیشہ ٹاپ آف دا لائن صفت ہے۔ ازواج کے کون سے صفت کوٹ کی جا رہی ہے؟ جوان، خوبصورت، مالدار؟ نہیں، ازواج مطہرۃ، پاکیزہ ازواج۔ تو زوج کی بہترین صفت کیا ہے؟ اس کی طہارت، اس کی پاکیزگی۔ اللہ ہمیں ایسی زوجہ بنا دے اور ہمیں ایسے ازواج عطا فرما دے۔ اچھے زوج کی صفت کیا ہے؟ پاکیزہ۔ وہ اپنے جسم کی پاکی اور طہارت کا اہتمام کرتے ہیں، غسل، وضو، اپنے لباس کی پاکی کا اہتمام کرتے ہیں، لباس کو گندگی سے، کثافتوں سے، ناپاکیوں سے، نجاستوں سے پاک رکھتے ہیں۔ آج ہی ہم نے حدیث میں پڑھا، اور لباس کو کس سے؟ اپنے لباس کو ریاض سے پاک رکھتے ہیں، دکھاوے، ریاض سے پاک رکھتے ہیں۔ کیوں؟ حدیث دہرائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے شہرت کا لباس پہنا، کہ میں یہ لباس محض اس لیے پہنتی ہوں کہ میری شہرت ہو، میری واہ واہ ہو، جس شخص نے شہرت کا لباس پہنا اللہ قیامت کے دن اس کو ذلت کا لباس پہنائے گا۔ تو لہٰذا اپنے لباس کو ریا، دکھاوے سے پاک رکھتے ہیں، اپنے لباس کو اسراف سے، اوور سپینڈنگ، ویسٹفل طریقے، تبذیر سے پاک رکھتے ہیں، اپنے لباس کو غیر قوموں کی مشابہت، مرد عورتوں اور عورتوں مردوں کی مشابہت سے پاک رکھتے ہیں۔ اچھا، صرف لباس کو نہیں، ازواج مطہرۃ کون سے ہوں گے؟ اپنی نگاہوں کو پاک رکھتے ہیں، اپنے کانوں کو پاک رکھتے ہیں، اپنی زبان کو گالی گلوچ، جھوٹ، غیبتوں، چگلیوں، مذاق، استہزاء، اپنے دلوں کو پاک رکھتے ہیں۔ کس سے؟ حسد سے،
کینے، نفرت، کدورت، بغض سے، ہوس، طمع، لالچ سے، نفاق سے، تکبر سے. یہ ہیں ازواج مطہراتن، جن کے لباس پاک ہیں، جن کے جسم پاک ہیں، جن کی نگاہیں پاک ہیں، جن کی زبانیں پاک ہیں، اور جن کا دل پاک ہے. اللہم طہر قلبی من نفاقی. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. کیا خوبصورت نظارہ. باغ ہیں، نیچے نہریں چل رہی ہیں، وہاں پہ دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے بہت زیادہ بہترین پھل ہیں. پاکیزہ جوڑے ہیں. تھوڑی دیر ٹیمپرری سٹے. ارے نہیں تو ٹیمپرری سٹے تو یہاں پہ تھا. جس نے یہاں پر رب کی بندگی اور اطاعت کی اور عبادت کی، اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے ہم فیہا خالدون، ہمیشگی ہے. حدیث بتاتی ہے نا کہ قیامت کے دن جب لوگ جنت اور جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ کے حکم سے موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا. جنتیوں کو جنت میں، جہنمیوں کو جہنم میں بھیجنے کے بعد اللہ کے حکم سے موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا، اور پھر اللہ کے حکم سے اس کو ذبح کر دیا جائے گا. گویا موت ختم. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جہنمیوں سے مخاطب ہوں گے، موت کو ختم کر دیا گیا، اب تمہیں موت نہیں آئے گی. اور یہی بات جنتیوں سے پکاری جائے گی. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نا کہ جہنمیوں سے کیا کہا جائے گا؟ ایک موت کو نہ پکارو، ایک موت کو نہ پکارو، بہت سی موتوں کو پکارو. پھر اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا يَمُوتُ وَلَا يَحْيَا. نہ وہ اس میں مریں گے نہ وہ اس میں جیئیں گے. اور حدیث میں آتا ہے نا کہ فرشتے جنتیوں سے پکار کے کیا کہیں گے؟ وَهُمْ فِيهَا خَالِدِينَ. یا خالدین آبادا، ہمیشگی کی زندگی، خلد کی زندگی، ابد الآباد جنت. حدیث بتاتی ہے کہ فرشتے جنتیوں سے پکار کر کہیں گے جاؤ، اب تم اس میں ہمیشہ رہو گے، تمہیں ہمیشہ کا قیام ہے، تمہیں کبھی کوچ کو نہیں کہا جائے گا. تم یہاں ہمیشہ کوچ کرو گے، تمہیں کبھی قیام کرو گے، تمہیں کبھی کوچ کا نہیں کہا جائے گا. تم ہمیشہ جوان رہو گے، تمہیں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. تم ہمیشہ صحت رہو گے، تمہیں کبھی بیماری نہیں آئے گی. اور تم ہمیشہ زندہ رہو گے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی. یہ ہے ہم فیہا خالدون. ہمیشہ کا قیام، ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی زندگی اور ہمیشہ کی صحت. اللہ اس کا حرص عطا فرما دے. اللہ نے یہ تعارف کرنے کے بعد پھر اللہ نے اپنے کلام کا ایک انداز، ان اللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لا یستحیی، اللہ نہیں شرماتا، اللہ خیا نہیں کرتا، ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، اللہ اس بات کی حیا نہیں کرتا کہ اللہ ایک مچھر، بعوضۃ مچھر کو کہا جاتا ہے، کوئی مچھر یا ایک مچھر، مچھر یا کسی مچھر کی بیان کرے، فما فوقہا، یا جو اس کے اوپر. فما فوقہا کا مطلب کیا ہے؟ فوقہا کہ جو اس کے اوپر ہے. کچھ مفسرین تو کہتے ہیں کہ جو اس سے اوپر کی کوئی مخلوق ہے، یعنی ایک مچھر ہے، مچھر سے ایک اوپر کے درجے کی، اس سے ذرا سی بڑی مخلوق سے مراد ہے، مچھر ہے اور مکھی ہے. لیکن کچھ مفسرین اور خاص طور پہ آج سائنس بھی اس کو ریکنفرم کرتی ہے، کہتے ہیں کہ اس سے مراد فما فوقہا سے مراد مچھر کے سر کے اوپر کوئی چیز ہے. مفسرین نے تو صرف اس کا مطلب یہی کہا کہ مچھر کے اوپر کوئی چیز. آج سائنس بتاتی ہے کہ مچھر کے سر کے اوپر چھوٹے چھوٹے بیکٹیریا یا وائرسز اس کے اوپر ہی رہتے ہیں، پیراسائٹس کی طرح، اسی کے جسم سے اپنی طاقت، اپنی قوت اور سب کچھ پاتے ہیں. فما فوقہا گویا ایک بہت سائنٹیفک آیت ہے. اللہ نے کہا کہ مچھر تو آنکھوں سے نظر آتا ہے نا، اور شاید ننگی آنکھ سے نظر آنے والی سب سے چھوٹی مخلوق ہے. اس کے بعد ننگی آنکھ سے وہ چھوٹی چونٹیاں نظر آتی ہیں، لیکن ون آف دا اسمالسٹ مخلوق جو آنکھ سے نظر آتی ہے. لیکن اس کے اوپر، وہ سر کے اوپر جو مائکروبز ہیں، جو مائکرو آرگنزمز ہیں، وہ وائرس ہیں یا بیکٹیریا ہے، وہ ننگی آنکھ سے نظر نہیں آتا. قرآن نے اس کی نشاندہی کر دی. وہ چھوٹے چھوٹے وائرسز یا چھوٹے چھوٹے بیکٹیریا جو مچھر کے سر کے اوپر ہیں نا، جو تم ننگی آنکھ سے نہیں مائکروسکوپی سے دیکھ سکتے ہو، اللہ اس کی مثال دیتے ہوئے بھی نہیں شرماتا. اللہ کا ایک انداز کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک اللہ کی ساری مخلوق محترم ہے، محبوب ہے، قابل قدر ہے. اللہ سب کی قدردانی کرتا ہے، سب کا تذکرہ کرتا ہے. میرے اور آپ کے لیے بھی نمونہ ہے، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا، تکبر نہیں کرنا، گھمنڈ نہیں کرنا، عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ کی ساری مخلوق کا حق
کا اعتراف کرنا اور سب کو اس کا حق دینا، کسی کو حقارت، کسی کو کمتر نہیں سمجھنا، یہ اللہ کی سنت نظر آ رہی ہے۔ خالق کو اپنے مخلوق سے محبت نظر آ رہی ہے۔ اچھا، پھر اس ایک آیت سے ایک اور قرآن کے عقیدے کے حوالے سے ایک اور بات کی مثال بھی اس آیت سے پتہ چلتی ہے۔ میں آگے جا کے I'll refer back to this۔ یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں ایک مچھر کی مثال دینے سے نہیں شرماتا۔ گویا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے شاید اپنے کلام میں کہیں مچھر کی مثال دی، کیونکہ اس کے علاوہ بھی اللہ نے حشرات الارض کی مثالیں دی ہیں۔ سورہ عنکبوت میں مکڑے، جالا تاننے والے ایک مکڑے اور سپائڈر کا تذکرہ اور اس کے ویب کا تذکرہ۔ اسی طرح سورہ نحل، سورہ نمل، اس میں شہد کی مکھی اور چونٹی کا تذکرہ۔ تو اسے پتہ چلتا ہے کہ شاید اللہ نے اپنے کلام میں، قرآن میں کہیں مچھر کا تذکرہ بھی کیا، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں تو مچھر کی مثال دینے سے بھی نہیں شرماتا۔ لیکن جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو قرآن میں مچھر کی مثال حقیقتاً موجود نہیں ہے۔ مکڑا ہے، چونٹی ہے، شہد کی مکھی ہے، لیکن مچھر کی مثال موجود نہیں ہے۔ تو کچھ مفسر قرآن اس آیت کو اور مچھر کے تذکرے کو سورہ بقرہ کی اس آیت کا حوالہ تصور کرتے ہیں۔ آگے جا کر ہم پڑھیں گے اللہ نے سورہ بقرہ ہی میں عقیدہ نسخ کے حوالے سے فرمایا ما ننسخ من آیات او ننسها نأتی بخیر مثلها، کہ ہم ان کو بھلا دیتے ہیں یا منسوخ کر دیتے ہیں یا ہم ان کی جگہ اور بہتر لے آتے ہیں۔ علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تمہیں پتہ نہیں اللہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے؟ تو اپنے قدرت سے رب کچھ آیات کو نازل کرتا ہے، وہ قرآن ہی میں رہتی ہیں لیکن حدیث کے ذریعے کینسل اور منسوخ ہو جاتی ہیں۔ دے آر ویری مچ اے پارٹ آف قرآن۔ میں انشاءاللہ آگے بات کروں گی۔ ان کو تلاوت بھی کیا جاتا ہے، ان کو پڑھا بھی جاتا ہے، لیکن ان سے حکم اخذ نہیں کیا جاتا کیونکہ وہ منسوخ ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ قرآن کی کچھ آیات ایسی ہیں جو نازل ہوئیں، اللہ نے تذکرہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنوائیں، لکھوائیں، لیکن آپ کے حافظے سے حفظ کر دی گئی، اور پھر دے نو لانگر ایگزسٹ ان دا کرنٹ صحیفہ آف قرآن۔ مفسرین قرآن کہتے ہیں یہ مچھر کی آیت انہی میں سے ایک ہے۔ اللہ نے نازل کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظے سے محو کر دی گئی۔ او ننسہا، جیسے رجم کی آیت ہے، سنسار کر دینے کی، زنا کی آیت ہے، وہ بھی انہی میں سے ہے۔ تو اللہ مچھر کی اس آیت کو منسوخ کی بجائے بھلا دینے والی آیتوں میں سے کوٹ کر کے یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے وہ آیت نازل کی، آپ کے حافظے سے بھلا دی گئی، لیکن اس کے نازل کرنے کا تذکرہ اس آیت میں رہ گیا۔ واللہ عالم۔ اور ویسے بھی یاد رکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ساری ہی مخلوق بڑی زبردست ہے، اور یہ بات اپنے دل میں راسخ کر لیجئے کہ خالق کی پہچان کے لیے اس کی ایک ہی مخلوق کو دیکھ لینا کافی ہے۔ آپ اس کی ایک مخلوق کو دیکھ لیں لیکن کھلے دل سے دیکھیں تو وہ ایمان کا ذریعہ بنے گی۔ صرف سورج، صرف چاند، صرف ہوائیں، صرف بارش، صرف ایک بیج سے نکلنے والا پودا، اور یا ایک مچھر یا مکڑی، کسی کو دیکھ لیں وہ اپنے خالق کا چیخ چیخ کے اعلان کرتی ہے، اس کی وحدانیت کا، اس کی قوت کا، اس کے علم کا، اس کے رازق، اس کے رب ہونے، اس کی ساری صفات کاملہ کا اعلان کرتی ہے ہر مخلوق۔ مچھر بڑی زبردست مخلوق ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ کیسی زبردست مخلوق ہے؟ اگر میں مچھر کے بارے میں تھوڑی سی بات کروں، واقعی وہ خالق کی پہچان ہے، اور شاید اگر واقعی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مچھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی منییچر آرٹ کا ایک زبردست شاہکار ہے۔ آج منییچر آرٹ کا ایک بہت رواج ہے نا، چھوٹی چھوٹی چیزیں بنا دی جاتی ہیں اور اس کو تاج محل کا ایک چھوٹا سا ماڈل ملتا ہے منییچر آرٹ، ایفل ٹاور کا ایک چھوٹا سا، پھر لوگ اس کو اپنے کیوریوز بنا لیتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ جاپنیز کے پاس ایک آرٹ ہے کہ وہ درختوں کو منییچر کرتے ہیں اور بوتلوں کے اندر درخت اگا دیتے ہیں۔ منییچر آرٹ باقاعدہ ایک فن ہے بھائی۔ یہ مچھر واقعی اللہ کی منییچر تخلیق کا ایک زبردست نمونہ ہے۔ اگر آپ دیکھیں ویسے اتنا سا مچھر ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو اس کی وجہ سے ہونے والی اموات ایک سال میں مختلف علاقوں میں بہت ہائی ڈیتھ ریٹ ہے بیکاز آف دس ماسکیٹو۔ اللہ کی چھوٹی سی مخلوق ہے لیکن اتنے بڑے حضرت انسان کی اتنی بڑی پاپولیشنز کو زیر کر کے ڈیتھ ریٹ ون آف دا ہائیسٹ اسٹیٹسٹکس جو ہیں وہ
ملیریا، ڈینگی، کتنی امراض اس کے ساتھ ہیں. چھوٹا سا مچھر ہے، اتنی چھوٹا سا جسم ہے اس کے اندر اللہ نے کیا کیا کچھ رکھا ہوا ہے، عقل دھنگ رہ جاتی ہے. اگر آپ دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری تو 2 آنکھیں ہیں نا، اللہ ان کو بصارت اور بصیرت عطا فرمائے. مچھر کی 100 آنکھیں ہیں، مچھر کے سر پہ 100 آنکھیں ہیں. پھر ہمارے کتنے دانت ہیں؟ اس کے مقابلے میں مچھر کے 48 دانت ہیں. انسان کے دل میں، جسم میں 1 دل ہے، مچھر کے جسم میں 1 سینٹرل اور 2 کہاں پہ؟ بالکل جہاں پہ اس کے پر ہے نا، وہاں پہ 2 اور دل ہیں. 3 دل ہیں مچھر کے اندر. اسی طرح اس کے جبڑے کے اندر 6 چھریاں ہیں. 6 چھریاں اس کے جبڑے کے اندر، جس کے ساتھ وہ اندر خون چوسنے کے لیے اپنی وہ نالی ڈالتا ہے. ایسا زبردست، میں کہوں گی کہ ہیلی کاپٹر دیکھا کبھی آپ نے؟ میں بالکل کہوں گی کہ ایک چھوٹا سا ہیلی کاپٹر ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اس دن میں اس کے پر کے بارے میں پڑھ رہی تھی. مچھر کا پر مائکروسکوپ کے نیچے دیکھنے والوں نے رکھا بھی اور اس کی تصویر بھی بنائی. مچھر کا پر جہاں اس کے دھڑ کے ساتھ جڑتا ہے وہاں پہ 1 دل ہے جو اس کا خون پمپ کرتا ہے، کیونکہ مچھر کے پر کے اندر ایک جال ہے، ایک نیٹ ورک ہے بلڈ ویسلز کا، ایک باقاعدہ نیٹ ورک اور ایک جال ہے. اس کے باریک سا پر ہے، ہمیں تو شاید نظر بھی نہیں آتا نا. مائکروسکوپ کے اندر ایک نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے خون کی نالیوں کا، بلڈ ویسلز کا. اور اتنی طاقت اور اتنی قوت ہے اس کے بازوؤں کے اندر. آپ کو پتا ہے کہ وہ جو مچھر بھن بھن کرتا ہے وہ کیوں کرتا ہے؟ ان پروں کے زور پہ تو کرتا ہے. وہ اتنی تیز وہ پر چلتے ہیں، یہ خون، یہ وہ دل جو خاص ان پروں کے لیے اللہ نے 2 دل اسے ایکسٹرا دیے ہیں، اور وہ خون کی نالیاں جو بچھا دی ہیں چھوٹے چھوٹے بالکل کاغذ سے بھی باریک، ٹیشو پیپر سے بھی باریک پروں کے اندر، ان کے اندر اتنی طاقت پھر اللہ نے ودیت کر دی کہ وہ اتنی تیز پر چلتے ہیں کہ اس کی وجہ سے وہ بزنگ کی آواز بھز کر رہا ہوتا ہے. وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ جیسے ہیلی کاپٹر کے پر چلتے ہیں نا، اسے بہت زیادہ تیز اس کے پر چلتے ہیں. وہ بزیں، وہ کہتے ہیں نا کہ بڑا بہادر جانور ہے، یہ شب خون بھی مارتا ہے تو للکار کے مارتا ہے. کیوں؟ وہ للکار نہیں رہا ہوتا، یہ اس کے پروں کی وجہ سے خود ہی اس کی بزنگ کی آواز آ رہی ہوتی ہے. تو چھوٹے چھوٹے پر ہیں اور اس میں اتنی قوت ہے کہ وہ اتنا تیز وہ پر. اور اگر آپ ہیلی کاپٹر دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ ہیلی کاپٹر تو صرف آگے جاتا ہے. یہ منی ہیلی کاپٹر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بنایا ہوا منی ہیلی کاپٹر، یہ آگے بھی جاتا ہے اور یہ پیچھے بھی آ جاتا ہے. یہ صرف مچھر ہی کر سکتا ہے، انسان کا بنا ہوا ہیلی کاپٹر یہ نہیں کر سکتا. پھر یہ مچھر، آپ کو پتہ ہے کہ عام جہاز جو ہے وہ تو ایک رن وے کے اوپر بھاگتا ہے اور پھر ٹیک آف کرتا ہے نا. ہیلی کاپٹر کا کیا ہوتا ہے؟ سیدھا. اس کے لینڈنگ پیڈز بہت پاورفل ہوتے ہیں، اڑتا اڑتا آ کے زمین کے اوپر وہ لینڈ کر جاتا ہے. مچھر بھی یہ کرتا ہے، بالکل ہیلی کاپٹر کی طرح اڑتا اڑتا آ کے ہماری سکن کے اوپر لینڈ کر جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کی جو باریک باریک ٹانگیں ہیں، دھاگے سے زیادہ، ریشم کے دھاگے کے ایک فائبر سے بھی باریک اس کی ٹانگ جو ہے، اس کے اندر جو پٹھے، اس کے مسلز، اس کے ٹینڈنز اتنے مضبوط ہیں کہ وہ بڑے پاورفل لینڈنگ پیڈز ہیں. اڑتا اڑتا ایک دم سے آ کے ایک ہیلی کاپٹر کی طرح لینڈ کر جاتا ہے. اچھا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مچھر کو، یہ اڑ رہا ہوتا ہے اور آپ دیکھیں کہ پورے کمرے میں یہ ہمارے تک کیسے پہنچ جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو سونگھنے کی صلاحیت بہت دی ہے. آکسیجن کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے. آپ نے دیکھا کہ باقی جسم کے گرد کم جاتا ہے، منہ کے گرد زیادہ بھن بھن آتا ہے. آپ ہاتھ مارے 2 منٹ کے بعد پھر بھز بھز کان کے گرد کرتا ہے، کیونکہ یہاں سے ہمارا سانس نکلتا ہے، یہاں پہ اس کو سمیل زیادہ آتی ہے. سمیل کی پار اللہ نے اس کو بہت دی. اللہ نے اس کی رزق کا پہنچنے کے طریقے اس کے اندر جسم کے رکھ دیے ہیں. وہ رازق ہے، وہ رازق ہے. یاد رکھیے گا، اس رازق نے اس مچھر کو رزق کے ذریعوں تک پہنچنے کے لیے وہ پر دے دی، وہ ٹانگیں دے دی، وہ خوشبو کا احساس دے دیا. وہ مجھے، آپ کو، میری، آپ کی اولادوں کو، اشرف المخلوقات، بہترین امت کی اولادوں کو، ارے رزق کے حصول کے بارے میں، حلال حرام کے معاملے میں بہت کانشن ہو جائے. وہ رازق رزق دیے بغیر اس دنیا سے نہیں اٹھاتا. اللہ ہمیں توکل اور قناعت عطا فرمائے.
جو مچھر کو دیتا ہے، مچھر کو طریقے سکھاتا ہے، مچھر کو صفتیں اور اس کے اندر کیریکٹرسٹکس پیدا کر دیتا ہے، وہ مجھے اور آپ کو رزق کے بغیر چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑے گا وہ۔ اچھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اس کو حرارت کا احساس دیا ہے، ایک 100 آنکھوں کے ساتھ اس کو ٹیمپریچر ڈیٹیکٹ کرنے کا احساس دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہماری اسکن کے اوپر بیٹھتا ہے تو اس نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس نے خون چوسنا ہوتا ہے نا؟ اب خون چوسنے کے لیے اگر اسکن کے کسی حصے پر وہ اپنا پارٹ جسم کا چوسنے والا سکر اندر ڈالے گا تو خون نہیں نکلے گا۔ خون کہاں سے نکلے گا؟ اگر وہ عین خون کی نالی کے اوپر بیٹھ کے ڈنگ مارے گا تو پھر خون نکلے گا، لیکن کیسے پہنچتا ہے وہ وہاں پہ؟ کون بتاتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے ہم ٹیسٹ کروانے کے لیے لیب میں جاتے ہیں تو بسا اوقات بلڈ ویسل بڑی مشکل سے ملتی ہے، ڈرپ لگوانی ہوتی ہے تو اچھے بھلے ایکسپرٹ لوگ جو ہیں ان کو ڈرپ نہیں ملتی، ان کو وین نہیں ملتی، اس کو وین کیسے مل جاتی ہے؟ اور پہلی لینڈنگ میں اس کو وین ملتی، کس نے سکھا دیا؟ کس نے تخلیق کی ہے؟ اس خالق کی عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے جسم میں ہیٹ ڈیٹیکشن، بہت اچھی حرارت کو محسوس کرنے کا ایک زبردست سیٹ اپ رکھا ہے۔ ہماری اسکن کے قریب آتا ہے، آج ہمیں سائنس بتاتی ہے کہ اسکن کا وہ حصہ جس کے نیچے خون کی نالی ہے، خون حرارت ہیٹ کو ٹرانسمٹ کرتا ہے، اس خون کی نالی کے اوپر کی اسکن ذرا سی دوسرے اسکن کے مقابلے میں زیادہ گرم ہے۔ میرا ہاتھ نہیں ڈیٹیکٹ کرتا، بہترین ڈاکٹر کا ہاتھ نہیں ڈیٹیکٹ کرتا، بہترین تھرمامیٹر وہ ڈفرنس آف ٹیمپریچر نہیں ڈیٹیکٹ کرتا، لیکن جس کی خوراک ہے وہ ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے، وہ مچھر ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے۔ وہ اسی اسکن کے حصے کے اوپر آ کے بیٹھتا ہے جس کے نیچے خون کی نالی ہے۔ اتنا سا مچھر میری اتنی موٹی کھال کو کیسے پیئرس کرے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے جبڑے میں 48 دانت رکھے، اور پھر وہ ایک چھری جو اندر جانی ہے اسکن کو، اس کو اللہ نے 4 چھریاں دی ہیں، اور وہ 4 چھریاں ایک سکوائر کی شکل میں، بالکل ایک مربع شکل میں آرے کی طرح اسکن کو کاٹتی ہیں۔ جب یہ سکوائر شکل میں آرے کی طرح اسکن کو پنکچر کر کے کاٹ لیتی ہیں تو اندر پھر 2 چھوٹی چھوٹی ٹیوبیں اس اسکن کے اندر جا کے خون کے اندر سے جا کے خون سک ان کر کے پی لیتی ہیں۔ پھر اللہ نے اس کو ایک اتنے چھوٹے سے کے اندر اتنا کچھ کیسے بنا لیا میرے رب نے؟ یہ خالق ہے، یہ خلاق ہے، انسان نہیں ایسی تخلیق کر سکتا۔ یہ 4 جبڑوں کے اندر، آروں کے اندر جب وہ سکوائر ایریا پنکچر ہو گیا، آپ کو پتا ہے چھوٹا سا کٹ لگے تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوتا ہے؟ خون جم جاتا ہے، کلاٹ بن جاتا ہے، خون بہنا رک جاتا ہے، کیونکہ میرے خون کے اندر اینٹی کلاٹنگ سبسٹنس سے فوراً خون جم جاتا ہے۔ نہیں، اس کے منہ کے اندر جہاں سے جبڑے ہیں نا، چھوٹی چھوٹی 2 تھیلیاں ہیں، ان تھیلیوں میں سے ان ٹیوبوں کے ذریعے لعاب نکل کے خون میں جاتا ہے جو اس کو جمنے سے روکتا ہے۔ جتنی دیر اس کے جبڑے اندر ہیں وہ لعاب نکل کے خون کو جمنے سے روکتا ہے تاکہ وہ خون پی کر اپنے معدے میں لے جاتا ہے، اپنے وزن سے 1.5 گنا زیادہ خون پینے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور پھر بھی اس کو اڑان میں کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ سوچیں ذرا، میں اور آپ اپنے وزن سے 1.5 گنا کھانا کھا سکتے ہیں؟ یہ مچھر ہے جو ایک ہی دفعہ میں اپنی خوراک سے 1.5 گنا زیادہ خون جو ہے وہ بسا اوقات چوس لیتا ہے۔ چوستی کون ہے؟ یہ خون کس کو چاہیے؟ یہ خون کس کو چاہیے؟ یہ خون مادہ کو، جس مادہ نے ملیریا کی، ڈینگی کی بیماری کرنی ہے، جس کے پیٹ میں انڈے پھرنے ہیں، انڈے پیدا ہونے ہیں، اس کو انڈوں کی افزائش کے لیے وہی خون چاہیے جس میں اس نے بیماری پیدا کرنی۔ واہ! پہلے ڈسے گی اور اس کو اس لعاب کے اندر جراثیم دے گی، اور پھر اسی کے خون کے ساتھ وہی جراثیمیں پھیلا دے گی جو مزید افزائش کا ذریعہ بنے گے۔ پھر اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ نے درخت بنا دیا جس میں سنکونا بارک تمہارے لیے کنین، پھر اللہ نے اس کی افزائش کے لیے روک تھام کے طریقے سکھا دیے۔ یہ میرا رب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی زبردست مخلوق۔ اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں مچھر حقیر لگتا ہوگا، یہ تو میرے زبردست آرکیٹیکچر کا ایک مثال ہے۔ اللہ ایسی مثالیں بیان کرنے سے نہیں شرماتا۔ جو لوگ حق کو قبول کرنے والے ہیں وہ ایک ہی مثال کے ذریعے اللہ کو سمجھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ حق ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ سن کر یہ کہتے ہیں کہ ایسی مثال، اللہ مچھروں کی بات بیان کرتا ہے۔
ایک ایمان والے کے لیے تو ایک مچھر کا تذکرہ اور مچھر کا نمونہ اور اس کے جسم کی حیت کیا خیال ہے؟ خالق کو ماننے کے لیے بتھیری نہیں ہے. لیکن کافر ہے، وہ مذاق اڑائے گا تو لو یہ اچھا کلام ہے، اس میں مچھروں کی، مکھیوں کی، شہد کی، مکھیوں کی، مکڑوں کی بات ہے، یہ کیسا کلام ہے؟ ہمارے لیے یا ان کے لیے؟ اللہ نے فرمایا اسی طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو ہدایت دیتا ہے اور بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے. اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم الہمنا رشدا واعصمنا من شرور انفسنا. اللہ تو نے اپنے کرم سے اس قرآن سے جوڑ دیا، اس سے ہدایت اور ایمان کے خزانے ہی سمیٹنے والا بنا دینا، اور گمراہی میں انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہے. اچھا جی، اب اس تیسرے رکوع میں آخری ایک گروپ کا تذکرہ فاسق. پہلے متقی مومن آئے، پھر کافر آئے، پھر منافق آئے، اب چوتھی کیٹیگری فاسق. فسقہ کا مطلب کیا ہے؟ فسقہ کا مطلب پھٹ جانا. چھلکے کا پھٹ کے، درخت کے چھلکے کا پھٹ کے پھل کا نکل آنا، شگوفے کا پھٹ کے پھول کا نکل آنا، بیج کے چھلکے کا پھٹ کے اس میں سے کونپل کا نکل آنا، پھٹ کے نکل آنا. اللہ کی اطاعت کے حلقے میں سے پھٹ کے اللہ کی نافرمانی کی طرف چلے جانا. فسق اور فجور کا مطلب ہے نافرمانی کرنا، سرکشی کرنا. فاسق کون ہے؟ فاسق وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی سرکشی کرتا ہے. یہاں پر اب اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فاسقین کی صفت بتائی ہے. فاسق وہ ہیں جن کو قرآن کی آیات سے ایمان نہیں ملا کرتا. ایسی آیات پڑھتے ہیں ان کا ایمان نہیں آتا. فاسقوں کی صفت کیا ہے؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. وثقہ پکا کرنا، اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، پکا کرتے ہیں، اور اللہ سے وعدہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں. یہ فاسق کی پہلی صفت ہے. اللہ سے وعدہ کرنا. اللہ سے وعدہ کون سا ہے جو ایک کلمہ گو کرتا ہے؟ دہرا لیجئے. کلمہ طیبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ وعدہ ہے. لا کہہ کے ایک مومن دائرہ اسلام میں داخل ہونے والا لا کہہ کے لا کی تلوار چلانے کا وعدہ کرے. اللہ تیرے علاوہ میں کسی کو مطاع نہیں بناؤں گا، اللہ تیرے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کروں گا، اللہ تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کروں گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا رسول، تیرا پیغمبر مانگوں گا، ان کی تعلیمات کو تیری تعلیمات مانوں گا. یہ وعدہ ہے. اور کیا ہے؟ قول و قرار ہی ہے. دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا. دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد اسلام کے اندر آنے والا پہلا کام کیا؟ نماز، تشہد، قبلہ رو، ہاتھ گھٹنوں کے اوپر، تشہد کی انگلی اٹھی ہے. پھر ایک اور وعدہ ہے. کیا ہے وعدہ؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اللہ میں گواہی دوں گا. یہ وعدہ ہے. اچھا، اس سے پہلے ہی سورہ فاتحہ آغاز میں قبلہ رو ہو کے، نگاہیں جھکا کے، ہاتھ باندھ کے، قیام میں اللہ کی حمد و ثنا کر کے ایاک نعبد ایاک نستعین. کیا ہے؟ یہ سب وعدے ہیں. کلمہ طیبہ وعدہ ہے، ایاک نعبد وعدہ ہے، ایاک نستعین وعدہ ہے، اشہد ان لا الہ کلمہ شہادت وعدہ ہے، گواہی کا وعدہ. اور پھر تکلیف، دکھ، غم، بیماری، پریشانی، مالی تنگی، حادثہ، کلیمٹیز وعدے ہوتے ہیں. اللہ بیماری ٹال دینا میرے بچے کی، اللہ جو میں قطع رحمی کرتی تھی اپنی کروں گی، اللہ رزق کی تنگی ٹال دینا جو نمازوں کی کمی کرتی تھی. اب یہ وعدے ہوتے ہیں. مشکلات میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں انسان اللہ کا فرما بردار ہو کے اللہ سے بہت دفعہ وعدے کرتا ہے، قول و قرار کرتا ہے. اللہ نے فرمایا فاسق وہ ہے جو اللہ سے وعدہ کرنے کے بعد توڑ دیتا ہے. اللہ وعدے نبھانے کی توفیق عطا فرما، اللہ وعدے پہچاننے کی توفیق عطا فرما، اللہ وعدے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ وعدے لوگوں کو بتانے کی توفیق عطا فرما، اللہ وعدے نبھانے آسان کر دے. یہ پہلی صفت ہے. فاسق کی دوسری صفت یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل. یقطعون، وہ کاٹ دیتے ہیں، قطع کر دیتے ہیں. منقطع کرنا، ڈسکنیکٹ کرنا. وہ کاٹ دیتے ہیں جس کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ جوڑے رکھیں اس کو. اللہ نے کس کو جوڑے رکھنے کا حکم دیا؟ اللہ نے حکم دیا ہے کسی چیز کو کہ وہ جوڑے رکھیں، اور یہ فاسق ہے جو اس جوڑے رکھنے والی چیز جس کو اللہ کہتا ہے کہ اس کو جوڑے رکھو، اس کو نہ کاٹنا، اس کو کاٹتے ہیں. کہ فاسق ہے. اللہ کہتا ہے اس کو جوڑو
اور یہ اللہ کی سرکشی اور نافرمانی کر کے جوڑنے کا حکم دی جانے والی چیز کو کاٹتے ہیں، یہ فاسق ہے۔ اللہ نے کس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا؟ حدیث بتاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی کے الفاظ، سبحانہ تعالیٰ نے رحم مادر کو جب تخلیق کیا تو حدیث بتاتی ہے آپ نے رحم مادر کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ اللہ نے رحم مادر کو ہاتھ میں لینے کے بعد اس سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا، من وصلک وصلتہ من قطعک قطعتہ، اے رحم مادر جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑ دوں گا، اور اے رحم مادر جو تجھے کاٹے گا میں اس کو کاٹ دوں گا۔ اللہ نے رحم کے رشتوں کو، ماں کے پیٹ کے رشتوں کو، رحم کے رشتوں کو، خون کے رشتوں کو، بلڈ ریلیشنز کو، ریلیشن شپس آف کن کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور وعید دی ہے کہ جو خونی رشتوں کو کاٹے گا اللہ ان کو کاٹے گا، اور جو خونی رشتوں کو جوڑے گا اللہ ان کو جوڑ دے گا۔ وہ فاسق ہے، کلمہ پڑھتا ہے لیکن رحم کے رشتے اپنے یا کسی اور کے کٹوانے کا ذریعہ یا وسیلہ یا سبب بن جاتا ہے، وہ فاسق ہے اللہ کی نظر میں۔ حدیث نے بتا دیا، لا يدخل الجنت قاطع الرحم، قطع رحمی کرنے والا، رحم کے رشتے، ماں کے پیٹ کے رشتے، ارے وہ ماں ہے، باپ ہے، بہن ہے، بھائی ہے، خالہ ہے، ماموں ہے، پھپھی ہے، چچا، بھانجی، بھانجا، بھتیجا، بھتیجی، یہ تمہارے ماں کے رشتے ہیں، یہ تمہارے خون کے رشتے ہیں۔ اپنوں کو کاٹو گے یا کسی اور کے کٹواؤ گے اپنی زبان سے، اپنے مشوروں سے، اپنے طریقوں سے، اپنے حکم سے، اپنے دھونس سے۔ ایک شوہر منع کر دیتا ہے، نہیں ملو گے تم اپنی بہن کو، آج کے بعد بھائی کے گھر جانا تمہارا بند، یا بیوی دھونس سے نہیں کرتی لیکن اپنی چرب زبانی سے اس کو بہن کے گھر جانے سے روک دیتی۔ کیا کر رہی ہے؟ یہ کیا کر رہا ہے؟ ظلم، زیادتی، اپنے کو مل رہا ہے کسی کے کاٹ رہا ہے، قطع رحمی ہے۔ حدیث نے بتا دیا جو قطع رحمی کرتا ہے، رحم کے رشتوں کو کاٹتا ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، مجھے بتائیں رحم کے رشتے کاٹنے والا جائے گا؟ نہیں جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ حکم ہے کہ جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں۔ رحم کا رشتہ جوڑنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے۔ ارے کہاں جاتے ہو؟ صلہ رحمی کا سلیقہ سیکھو۔ آپ نے فرمایا مجھے یہ حکم ہے جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، جو مجھ پر ظلم کرے میں اسے معاف کروں، اور جو مجھے نہ دے میں اس سے دوں۔ ارے کٹنے والوں سے تو لوگ اور کٹ جاتے ہیں، ظلم کرنے والوں کو تو کڑوا بادام کر کے پھینک دیتے ہیں، اور نہ دینے والوں کو کون دیتا ہے؟ دینے والوں کو دیتے ہیں۔ جو میری بیٹی کو دے گیا میں اس کو دوں گی، جو میرے بیٹے کی دعوت کر گیا میں اس کی کروں گی۔ ایسے لین دین ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں۔ اور جو غریب مسکین ہو جو نہ دے سکتا اس کو کون دیتا ہے؟ غریب کو اور غریب کر دیتے ہیں نہ دے دے کے، کیونکہ وہ دیتا نہیں۔ اور ویسے بھی حدیث میں آپ نے فرمایا بدلے میں صلہ رحمی کرنے والا مکمل صلہ رحمی نہیں کرتا۔ بدلے میں صلہ رحمی کرنا مکمل صلہ رحمی نہیں ہے۔ پھر دہرا لیجئے، جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، جو مجھ پر ظلم کرے میں اسے معاف کروں، اور جو مجھے نہ دے میں اس سے دوں۔ سوال آ گیا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کچھ عزیز ہیں، میں ان سے جڑتا ہوں وہ مجھ سے کٹتے ہیں، میں انہیں معاف کرتا ہوں وہ مجھ پر ظلم کرتے ہیں، میں درگزر کرتا ہوں وہ مجھ پہ زیادتی کرتے ہیں۔ ہوتا ہے نا بسا اوقات، سب کا مسئلہ ہوگا شاید۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان سے کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تو جو کر رہا ہے تو کرتا رہ، تو جو کر رہا ہے تو کرتا رہ، تیرا ایسا کرنا ان کے منہ میں جہنم کی آگ، یا کچھ روایات میں آتا ہے ان کے منہ میں راکھ بھرنا ہے، یا ان کے منہ میں خاک بھرنا ہے۔ اسی طرح حدیث کے الفاظ پہ وہ وعید بھی موجود ہے۔ آپ نے خبر بھی دی اور آپ نے ساتھ ہی وعید بھی دی۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کا حساب کتاب پیر اور جمعرات کو ہوتا ہے، اسی لیے آپ ان 2 دنوں میں روزہ بھی رکھتے تھے نا، مسنون روزے پیر اور جمعرات کو بھی ہیں ہر ہفتے کے۔ لوگوں کا حساب کتاب پیر اور جمعرات کو کیا جاتا ہے، لیکن دو لوگوں کا حساب مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ مؤخر کا مطلب پوسٹ پون، رزلٹ آتا ہے لیٹر آن، ان کا حساب مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ وہ لوگ جو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کینہ یا بغض رکھتے ہیں،
رحم کے رشتوں کے خلاف کینے، بغض، نفرتیں، قدورتیں، لڑائی جھگڑا ہونا، خفقیاں ہونا، عمل نامہ پوسٹ پون۔ حدیث میں آتا ہے جس نے 3 دن تک اپنے مومن بھائی کو بغیر وجہ کے ناراض رکھا، یہ اس کے لیے جائز نہیں، یہ ناجائز ہے۔ اس طرح حدیث میں آتا ہے جس نے 1 سال تک ناراض رکھا بغیر کسی وجہ کے، اس نے گویا اس کا قتل کر دیا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچاتے ہیں جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے مال میں برکت آئے، اس کی عمر لمبی ہو جائے، وہ کہتے ہیں نا تم جیو 1000 سال، مال کی بھی کثرت چاہتے ہیں، عمر بھی لمبی چاہتے ہیں، تو اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی عمر بڑھا دیتی ہے۔ ارے عمر گھٹنے کی آج آدھی وجہیں، گھروں کے اندر یہ جو نفرتوں کی آگ ہے، ان سے پوچھیں جس کا بھائی روٹھا ہے، اس سے پوچھیں جس کی بہن خفا ہے۔ یا جو چھوٹی عمر کے ہارٹ اٹیکس ہیں اور جو چھوٹی عمر کے بلڈ پریشرز ہیں اور اینٹی انگزائٹیز اور نیندیں نہیں آتی، یہ تو قطع رحمی کی آگ ہے جو گھروں کو لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، زندگی کو بے سکون بنا رہی ہے۔ کیسے نہیں گھٹے گی زندگی؟ جل کے کڑ کے مر جاتا ہے بندہ اپنے ماں کے رشتے کو، پیٹ کے رشتے کو کاٹ کے، تو دیکھیں جن کے کٹے ہیں ان کو پتہ ہے کیا دکھ ہے، کیا غم ہے۔ کٹے ہیں تو جوڑ لیجئے، روٹھے ہیں تو منا لیجئے، زیادتی ہوگی تو معافی مانگ لیجئے، کیونکہ حدیث میں وعدہ بہت پیارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 الفاظ ہیں، جب کوئی 2 مومن بھائی یا 2 مومن آپس میں ناراض ہوتے ہیں، خفا ہیں، روٹھے ہیں، ناراض ہیں، اس حال میں ملتے ہیں کہ ایک اپنا چہرہ ادھر اور ایک اپنا چہرہ ادھر۔ بس اوقات ہوتا ہے نا محفلوں میں، بہنیں ناراض ہیں، بھائی کی شادی ہے، اب دونوں وہاں مل گئی، ملتے سب میں نے نہیں ملنا اس کو، وہ تو وہاں وہ بھی بیٹھی، میں نے نہیں جانا وہاں پہ۔ 2 مومن جب آپس میں ناراض ہیں، ملتے ہیں اس حال میں کہ ایک اپنا چہرہ ادھر ایک اپنا چہرہ ادھر، اللہ کی رحمت سے زیادہ قریب وہ ہے جو سلام میں پہل کر لیتا ہے۔ میل ملاقات بات چیت ختم ہوا تھا، سلسلہ منقطع ہوا تھا، جس نے سلام میں پہل کر لی اس نے منقطع سلسلے کو جوڑ دیا، وہ اللہ کی رحمت کے قریب ہے۔ تو بڑا پیارا بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ترک نزاع میں پہل کر لی، 2 لوگوں کے درمیان نزاع ہے، جھگڑا ہے، جس نے ختم کرنے میں پہل کر لی۔ ارے میں جھک جاتی ہوں، معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا تو نہیں ہوتا نا۔ حدیث نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا تھا، قسم ہے اس ذات کی، بیدہ نفس ہی، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا اور معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی۔ تو یہی ہے جس نے کیا کر لیا، ترک نزاع میں پہل کر لیا۔ ارے جھگڑا ہے، میں جھک جاتی ہوں، میں چھوٹی ہو جاتی ہوں، عزت کم نہیں ہوگی، میں معافی مانگ لیتی ہوں۔ لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے جس نے ترک نزاع میں پہل کر لی، اس نے جنت نہیں، جنت کے وسط میں، سینٹر آف جنہ میں، ہارٹ آف جنہ میں اپنا محل بنا لیا۔ ارے روٹھے ہیں تو منا لیں، ٹوٹے ہیں تو جوڑ لیں، ظلم ہو گیا تو معافی مانگ لیں، اللہ درجے بھی بلند کرے گا اور اللہ جنت کے وسط میں جگہ بھی عطا کرے گا۔ یہ صلہ رحمی ہے۔ جو اپنے رحم کے رشتوں کو کاٹتا ہے وہ کون ہے؟ وہ فاسق ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ پیچھے ہم نے منافق کی صفت میں بھی بات کی تھی۔ جتنی اس کے پاس استطاعت ہے، مختلف دائروں میں، گھر میں، معاشرے میں، حکومتی ملکی سطح پر، انٹرنیشنل سطح پر فساد کرتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ فاسق ہیں۔ انجام کیا ہے فاسق کا؟ اولئک ھم الخاسرون، یہ خسارہ پانے والے ہیں، نقصان سے 2 چار ہوں گے۔ چوتھا گروہ، ان کی صفات، ان کا انجام۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ یہ سارا تعارف دینے کے بعد دیکھو کوئی کافر ہوں گے، کوئی فاسق ہوں گے، کوئی منافق ہوں گے، پھر اللہ نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا، کیف تکفرون باللہ، تم اس اللہ کے ساتھ جس کی تخلیق دکھا دی گئی، جس کا زمین آسمان دکھا دیا گیا، جس کا مچھر دکھا دیا گیا، جس کی اتنی زبردست تم پہ انعامات بتا دیے گئے، اس کے ساتھ تم انکار کر کیسے سکتے ہو؟ آفٹر آل ہاؤ از اٹ پاسبل کہ تم اپنے رب کا انکار کرتے ہو؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، کیسے انکار کر لیتے ہو؟ اپنی ہستی، اپنی زندگی، اپنی اوقات پر تو غور کرو، تم مردہ تھے،
فَأَحْيَاكُمْ، اس نے تمہیں زندگی دی، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر وہ تمہیں زندہ کر دے گا، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر تمہیں اس کی طرف لوٹنا ہوگا۔ ارے کیا اختیار ہے تمہارا؟ اپنی مرضی سے آتے ہو، اپنی مرضی سے جاتے ہو؟ کوئی اپنی مرضی سے آیا؟ کب، کہاں، کس وقت، کس گھر میں، کس ماں کے گھر، کس باپ کے گھر، امیر کے گھر، غریب کے گھر، کالا گورا، مرد عورت بن کے آیا؟ اپنی مرضی سے آیا؟ نہیں۔ ارے وہ تمہیں زندگی دے کے بھیجتا ہے، کب مرو گے، کہاں مرو گے، کیسے مرو گے، اپنی مرضی سے؟ کسی چیز میں تمہاری مرضی نہیں۔ کب تمہیں قیامت کے دن بھی اٹھا کے پھر اپنے سامنے لے جائے گا؟ کسی چیز میں تمہاری مرضی ہے؟ نہ آنے میں مرضی، نہ جانے میں مرضی، نہ پھر اٹھائے جانے میں مرضی۔ یہ جو بیچ میں تھوڑی سی مرضی ہے، اس میں تم انکار کر کیسے سکتے ہو؟ آتے اس کی مرضی سے، جاتے اس کی مرضی سے، یہ دونوں آنے اور جانے کی زندگی میں اس نے تمہیں اختیار عمل دیا ہے۔ یہ چھوٹی سی عارضی زندگی میں اس نے تمہیں آپشن دیا ہے، میں کروں نہ کروں۔ اس میں تم اس کی مان کیسے نہیں سکتے، جس کے تمام فیصلوں کے اوپر تمہیں سرنڈر کرنا ہی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرما۔ یہ جو آیت ہے انشاءاللہ اس کی وضاحت میں آگے جا کے بھی پھر بھی کروں گی جب وعدہ الست کے حوالے سے بات ہوگی، لیکن یہاں پہ بھی میں وضاحت کرتی جاؤں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم مردہ تھے، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا اور پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ دو موتوں اور دو زندگیوں کا تصور، یہ کیا ہے؟ دو موتوں اور دو زندگیوں کا تصور یہاں پہ بھی آ رہا ہے، آگے جا کے بھی آئے گا کہ وہاں پہ آئے گا کہ پھر جہنمی کہیں گے اللہ تو نے واقعی ہمیں دو زندگیاں اور دو موتیں دی تھی، یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ الست کے ساتھ ریلیٹ کیا ہے۔ کیا ہے روداد؟ اصل بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب زمین آسمان کائنات کو تخلیق کیا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات میں انسان کو آباد کرنے سے پہلے تمام بنی نوع آدم، قرآن میں تذکرہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے جتنے بنی نوع انسان اس زمین میں پیدا کر کے خالق نے بھیجنے تھے قیامت تک، ان سب کو تخلیق کر لیا تھا۔ یہ تخلیق تھی، یہ پیدائش نہیں تھی۔ اللہ نے تمام بنی نوع آدم کو جسم روح کے ساتھ تخلیق کر لیا تھا۔ یہ خالق نے ابتدائی تخلیق کر کے سب کو اپنے سامنے حاضر کیا تھا، اور یہ وہی موقع ہے۔ سب انسان اللہ کے سامنے حاضر تھے۔ پہلے قول و اقرار پیغمبروں سے، نبیوں سے لیا گیا تھا، وہ بھی انشاءاللہ قرآن میں آئے گا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ تمام بنی نوع انسان جس کے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ بچشم ان کے سامنے موجود تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا الست بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا کہا تھا؟ قرآن گواہی دیتے قالوا بلا، سب نے کہا تھا کہ ہاں اللہ تو ہمارا رب ہے۔ یہ تھا وہ وعدہ الست۔ وعدہ الست پہ انشاءاللہ بات ہوگی۔ اس وعدہ الست کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو پورا سین اور سینیریو کریٹ کیا تھا انسان کے دنیا میں بھیجے جانے سے پہلے، دس واز این اوکیزن when اللہ نے انسان نے اپنی آنکھ سے دیکھا تھا، اور اس کی وجہ سے ہر انسان کے حواس، اس کے شعور، اس کے تحت الشعور میں، کانشس اینڈ سب کانشس مائنڈ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان، الہام اور ودیت کی گئی ہے، اور ہر انسان اس کو محسوس کرتا ہے۔ ہم شاید کلمہ گو ہیں، ہمیں پیدائش میں ہی اللہ کی پہچان دے دی گئی، اس لیے ہم شاید اس کو محسوس نہیں کرتے۔ وہ جو ہمارے سب کانشس مائنڈ کے اندر اللہ کی پہچان ہے نا، کہ ایک سپر پاور ہے، کائنات کو دیکھنے کے بعد وہ احساس سٹرنگ کرے گا، وہ ہم شاید محسوس نہیں کرتے کیونکہ ہمیں یہ علم دے دیا گیا۔ لیکن ایک نان مسلم ایتھیسٹ، اس کے اندر یہ کریکٹرسٹک اللہ نے ودیت کی ہے، الہام کی ہے، اور وہ ذرا سا کائنات کو اور پھر اپنی فطرت کی پکار پر اگر دونوں چیزوں کو ہم نوا کرے تو اللہ کو پہچان لے گا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سارے بنی نوع آدم کو کیا کیا تھا؟ جسموں اور روحوں کو الگ کر دیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب جسم روح سے الگ ہوتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ موت ہے۔ یہ پہلی موت تھی۔ پہلے تخلیق کیا گیا، وعدہ الست دیا گیا، پھر اس کے بعد پہلی موت، کنتم امواتن۔ بات سمجھ میں آئی؟ پہلی موت۔ فَأَحْيَاكُمْ، انسان کا جسم اور روح پھر اللہ کے حکم سے کہاں تھا، کیسے تھا، ہمیں نہیں پتا، لیکن یہ پہلی موت۔ اس کے بعد
جب جہاں جس وقت جس گھر میں جس زمین پر اس نے بھیجنا تھا اس کے عزم سے اس ماں کے رحم کے اندر اس انسان کا نطفہ، اس کا حمل، اور پھر وضع حمل کے بعد وہ دنیا میں حاضر ہوتا ہے، یہ فَأَحْيَاكُمْ، یہ پہلی حیات کی پہلی زندگی ہے۔ پھر یہ دنیا کا قرار، پھر دنیا کی موت، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، اور پھر دنیا کی موت کے بعد قبر میں سونپے جانا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ ہے ثم يحييكم، اور پھر کیا ہے ثم الیہ ترجعون، زندگی بعد موت، رب کی طرف حاضری۔ یہ دو موتیں اور دو زندگیوں کا تصور دہرا لیجیے۔ کائنات کی تخلیق، کل بنی نوع آدم کی تخلیق، وعدہ لست، پہلی موت، پہلی موت کے بعد دنیا کی بھیجے جانے والی پہلی زندگی، دنیا کی زندگی کے بعد پھر دنیا کی موت، یہ دوسری موت ہے، اور پھر قبر کے بعد زندہ کیا جانا، یہ دوسری زندگی ہے۔ یہ وہی ہے جو قرآن کی دوسری ایک آیت فرماتی ہے، اللہ تو نے واقعی ہمیں دو زندگیاں اور دو موتیں دے دی۔ اللہ نے بتایا نہ تمہاری پہلی زندگی، نہ تمہاری تخلیق، نہ تمہاری پہلی زندگی، نہ تمہاری دوسری زندگی، نہ پہلی موت، نہ آخری موت، کچھ بھی تو تمہارے اختیار میں نہیں ہے، سب کچھ اس کے اختیار میں، اس کے مرضی، اس کے اذن، اس کے حکم، اس کی رضا سے ہے، تم ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہو۔ تو یہ جو چھوٹی سی پہلی زندگی اور دوسری موت میں یہ چھوٹا سا انٹرم پیریڈ تمہیں اختیار عمل کا دیا گیا، اس میں سرنڈر کیوں نہیں کر جاتے ہو؟ ثم الیہ ترجعون، تم نے اس کی طرف واپس جانا ہے، اس چھوٹی سی زندگی میں اس کے دی ہوئی نعمتوں کو جیسے استعمال کرنا ہے، اس کو جواب دینا ہے، اس لیے اس کے مطابق زندگی گزارو۔ وہی ہے، وہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں سب کچھ بنایا، ساری زمین کو بنانے کے بعد پھر وہ آسمان کی طرف مستوی ہو گیا۔ ثم استوى الى السماء، یہ کیا ہے؟ متشابہات ہیں۔ سورہ ال عمران ہم پڑھیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دو قسم کی آیات ہیں، محکمات ہیں اور متشابہات ہیں۔ متشابہات وہ ہیں کہ جن کو پڑھنے کے بعد مطلب سمجھ میں نہیں آتا، ہم شبے میں پڑ جاتے ہیں۔ ثم استوى الى السماء، یہ متشابہات میں سے ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ اللہ کا تخت کہاں ہے، کیسا ہے، اس کے عرش کے اوپر مستوی ہونے کی کیفیت کیا ہے، اس کا پوسچر، اس کا ایٹیٹیوڈ، اس کی جگہ، اس کی حیت، اس کی ساخت کیا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ہم کمپریہینڈ نہیں کر سکتے۔ تو یہ چیزیں جو انسان کمپریہینڈ ہی نہیں کر سکتا، یہ متشابہات ہیں۔ اس کا ترجمہ بھی کسی شکل میں وہ بیٹھ گیا، وہ کھڑا ہو گیا نہیں، وہ مستوی ہو گیا، بس اس کو ایسے ہی لیا جائے گا، اس کی کوئی رید اور ٹو میں بھی نہیں جایا جائے گا۔ آمنا بہ کل من عند ربنا، میں اس پر ایمان لاتی ہوں، یہ میرے رب کی طرف سے، بس مستوی ہو گیا آسمان پر، اور پھر اس نے ان کو درست کر دیا 7 آسمانوں میں۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ رب ہے جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ علیم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی علم کی صفت کے حوالے سے ایک مبالغے کا اسم ہے۔ آگے بھی بہت سے اسم صفت اس طرح کے آئیں گے، فعیل کے وزن پر ہیں۔ یہ ڈائی کاسٹ کیا ہے؟ فعیل، علیم، بصیر، خبیر، سمیع، سب فعیل کے وزن پر ہیں۔ یہ جو فعیل کے وزن پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، ان کے اندر کچھ کریکٹرسٹکس ہیں، ان کو ہمیشہ اپلائی کر لیجئے گا۔ علیم وہ رب ہے جو ہر علم پر احاطہ کیے ہوئے، ہر علم پر مکمل احاطہ کیے ہوئے۔ ارے دنیا میں تو کوئی عالم ہو سکتا ہے نا، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی، اور ڈاکٹر میں سے کوئی پیڈیاٹیشین ہے، کوئی گائنیکالوجسٹ ہے، کوئی آئی اسپیشلسٹ ہے، الگ الگ علم ہے۔ ایک علم کے شعبے، اور میکسیمم ایک نہیں تو 2 علم کے شعبوں کو ہم احاطہ کر سکتے ہیں، اور وہ بھی انکمپلیٹ، نہ پچھلا نہ اگلا نہ اس شعبے کا ہی پورا۔ علیم وہ رب ہے جس میں اس کائنات کے سارے علوم فن کا مکمل اگلا پچھلا سب علم ہے۔ پھر یہ علم حاصل کرنے کے لیے وہ کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں۔ دنیا میں ہم علم حاصل کرتے ہیں، اللہ کو تو بہت سی دنیاوی اغراض اسباب پر ڈیپینڈنٹ ہے، لیکن اللہ وہ علیم ہے جو اپنے علم میں کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں، خود سے خود وہ علم حاصل کرتا ہے، اور خود سے خود اس کے پاس علم ہے، آٹومیٹک۔
مبالغے کی حد تک ہے، اول سے لے کے ابد تک ہے، ہمیشہ ہے، ہمیشہ، اور سب سے بڑھ کے ہے، اسی طرح خبیر، اسی طرح سمیع، یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کاملہ ہیں۔ اللہ اپنے اس علم سے ہمیں علم عطا فرما۔ رب زدنی علما، اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا، اعوذ باللہ ان نکون من الجاہلین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ اللہ ایسا علم عطا فرما جو ہمیں تیری بندگی اور تیری عبادت کے طریقے سکھا دے، ہمیں تیری بندگی کی اطاعت اور طریقے سکھا دے، ہماری عبادات میں حسن عطا فرما دے، اور اللہ بندگی ویسی کرنے کی توفیق عطا فرما جیسے ہمارے آباء و اجداد نے، صحابہ کرام نے کی۔ وہ تابعین میں سے ایک کا واقعہ، ابراہیم بن ادھم، بندگی اور اطاعت کا طریقہ۔ ابراہیم بن ادھم بازار گئے اور ایک غلام خرید کے لائے، غلام کو گھر لائے اور اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ مالک ہے، اپنے بندے اپنے غلام سے پوچھ رہے ہیں کہ تمہارا نام کیا ہے؟ غلام نے کہا مالک، آقا، آپ میرے آقا، آپ جس نام سے پکاریں گے وہی میرا نام ہے۔ ابراہیم بن ادھم نے پھر پوچھا تو کیا کھائے گا؟ غلام نے کہا آپ میرے مالک، آپ میرے آقا، جو آپ کھلائیں گے میں وہی کھاؤں گا۔ تیسرا سوال کیا تو کیا پہنے گا؟ پھر غلام نے کہا آپ میرے آقا، آپ میرے مالک، جو آپ دیں گے میں وہی پہنوں گا۔ یہ 3 سوالوں کے 3 جواب، اپنے غلام سے اپنی اطاعت کا یہ درجہ دیکھنے کے بعد ابراہیم بن ادھم غش کھا کے بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا تو کہنے لگے، رو رہے ہیں اور کہتے ہیں ابراہیم تو اپنے غلام کا سا نہ ہو سکا جو تجھ جیسے ناقص آقا کی ایسی اطاعت کرتا ہے۔ یعنی اس غلام کا مالک تو اور تیرا مالک تیرا رب، تو اس غلام سا نہ ہو سکا جو تیرے جیسے ناقص مالک کی ایسی اطاعت کرتا ہے، اور تو اپنے ایسے عظیم رب کی اطاعت میں اتنی کمی کرتا ہے۔ اللہ بندگی کے طریقے سکھا دے، اللہ عبادت کا سلیقہ سکھا دے۔ رب اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، آمين ثم آمين۔